کبھی ساحل تیری اس عاجزی کی بھی کمر ٹوٹے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تیرا نام ہو جائے. اللہ اکبر. خیبر قصوں میں نا سٹوریز، آج سورہ یوسف پڑھے تھے انفیکٹ. مجھے بھی ذہن میں سورہ یوسف ہی آئی تھی. آپ نے کہا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی جو سائیکالوجی ڈسکرائب کرتی ہے نا، اللہ اکبر مطلب گوز بمز آ رہے ہیں. ایون کیا آپ یوسف ہیں؟ جب وہ بھائیوں نے کہا نا کہ انک انت یوسف، نے کہا نعم وھذا اخی، انا یوسف وھذا اخی. اوئے ہوئے ہوئے یار، وہ جو ایک قرآن کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے نا قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی کمال، مطلب کام کی باتیں اور بڑی احسن طریقے سے. سبحان اللہ. So this comes from Allah subhanahu wa ta'ala in Revelation. Yes. But Muslims unfortunately have left this and those guys have picked it up. اور بچوں کو بھی ہم نے نا ہر کتاب میں، توریت میں بھی آپ سوچیں ذرا. اور خیر وہ والی توریت نہیں جو آج کل پبلش ہو رہی ہے، توریت از the 5 books of Moses، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ڈسکرپٹیو، قرآن اور توریت میں یا انجیل میں، انجیل کو تو میں بک مانتا ہی نہیں، جو آج کل کی انجیل ہے وہ تو ہماری حدیث سے بھی نیچے کی، وہ 3rd person نیریٹو ہے. توریت اور انجیل دونوں جو کتابیں تھیں نا اپنے فالوورز پہ آئی تھیں. قرآن اپنے فالوورز پہ نہیں آیا، قرآن اپنے ریجیکٹرز پہ آیا تھا. یہ کوئی بھی مولوی جو ہے نا یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں پتہ ہے اس کتاب کی بیوٹی کیا ہے. بنی اسرائیل کوئی طور تک آ چکی ہے، سب ایمان لا چکے ہیں، معجزے پہ معجزے نظر آ رہے ہیں. اتنے میں حضرت موسیٰ گئے ہیں، توریت لے آئے ایز از آگے جی ماننے والے. اپنے فین کلب کے اوپر ہی بک نازل ہو رہی ہے، یہ سمجھ لیں آپ. قرآن آیا اپنے ہیٹرز، ریجیکٹرز، آرگیورز، ایتھیسٹ، پیگنز، you know all of those big shots جو کہ مان نہیں رہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پلیس کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو میں نے کہیں پہ بھی یہ امپریشن نہیں دینا کہ پہلے سے کوئی فلاسفر تھا، یہ کوئی پڑھا لکھا تھا. ایوری تھنگ از پری پوزیشنڈ. اینڈ دین دا فائنسٹ آرگیومنٹ اینی ون کوڈ ہیو سیڈ، کہ جو کہ ابھی اس موقع کے اوپر آنا چاہیے تھا، کہ یہ حضرت مریم کے نا اگینسٹ بات کر دے گا، کیونکہ اس وقت جو راج ہے وہ یہودیوں کا اور پیگنز کا ہے، اور کرسچن مائنورٹی میں ہے، اور وی جسٹ یو نو وائپ دیم آؤٹ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے بڑی مائنورٹی پکڑی اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے مکی صورتوں میں حضرت مریم کے بارے میں ڈیکلریشن دی. مریم جو ہے نا آل آف اے سڈن ہیٹریڈ کا فیول جیسے تیل ڈال دیا جلتی ہوئی آگ. تو دس از دا ورسٹ کیس سینیریو جس پہ قرآن پاک آ رہا ہے. اوپوننٹس پہ اترا، لیکن پھر بھی the opponents fell in love with the Quran. بالکل اس میں اتنا زیادہ وہ ہو آتے اور وہ قرآن کو سنتے، لیکن ان کی عداوت اور بغضاء نے جو ہے نا ان کو دور کر دیا. مطلب ہم لوگ مسلمان اور دیندار ہو کے قرآن سے محبت نہیں کر پا رہے. سورہ نجم کے اینڈ پہ پہنچے تو وہ سجدے میں گر گئے سارے، پتہ نہیں چلا ان کو کہ ہم نے سجدہ کر دیا، لیکن they were so much into that recitation because of a reason. نا دیکھیں حضرت موسیٰ نا، دیکھیں کامن سینس کی بات ہے. حضرت موسیٰ جو ہے نا، میں اور آپ بھی کسی مشن ملے نا، فار ایگزامپل ایک مشن ملا یوتھ کلب کو، what are we doing here? We are actually hitting people we know, friends and family, and building up a little base, and then, you know, build up the whole inferno. ہر موسیٰ کو اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اپوزٹ مشن دیتے ہیں، جو ٹیکنیکل حکمت کے خلاف ہوتا ہے، انسانی حکمت کے خلاف ہے. کہ سب سے پہلے جا کے فرعون سے بات کریں. کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانی طریقہ ہوتا نا، یہ تو انسانی طریقہ کہتا ہے اپنے دوستوں، یاروں، عزیزوں کو گراؤنڈ ریڈی کرو، گراؤنڈ، ہاں پریپیئر دا گراؤنڈ ورک، اور چھپ کے نکالو راتوں رات. جب سب چلے جائیں اس کے بعد فرعون کے پاس جانا. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نو، سیدھا یہ کائنات کے مالک کی کتاب آ رہی ہے، یہاں پہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہوگی. وی گونا ڈو the thing which is going. یہ بادشاہ کا کلام ہو رہا ہے اپنے غلام کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو بے شک خدا سمجھتا ہو، میرا غلام ہے، جا سے سمجھا. دس از دا بگیسٹ آرگیومنٹ کہ ساری کی ساری کتابیں الہامی ہیں کہ یہ ایگزیکٹ ریورسل آرڈر میں دی گئی. اب دوسری چیز جو اس کے اندر تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ والے معجزے بھی مل سکتے تھے، حضرت نوح والے بھی مل سکتے تھے، حضرت صالح کی اونٹنی بھی نکال سکتے تھے وہ. بٹ نو، حضرت موسیٰ کو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے وہ اس وقت کے انٹلیکچوئل پیک کے تھے، وہ کہانوں کا پیک تھی. اور کیا کہان تھے کہ انہوں نے ایگزیکٹ پرفیکٹ بات کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا مار دے گا تمہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو ہم سمجھتے اسرائیلیات میں، قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا. اور پھر اتنے ٹاپ کے کہن تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہ والے معجزے دیے جو کہ انہی کی لیگ کے اندر، وہی اسپورٹ تھی. they were playing cricket, محمد موسیٰ play cricket. Romans were like، ہمیں کہن کون جو ہے نا وہ superstitious لگتے ہیں. Romans were in the medicinal advancement، اور موسیٰ نے آگے بڑھ مردے زندہ کی، پھر ہیلنگ کی. And that's where Romans were like, how is he doing this? Because we know the science and we know کہ یہ possible ہی نہیں ہے سائنس. صحیح بات. عیسیٰ علیہ السلام نے بیسیکلی، ہاں عیسیٰ کی، نعوذ باللہ، میں موسیٰ تو نہیں بول رہا. حضرت عیسیٰ was countering.
اب نبی علیہ السلام کی جب باری آئی نا تو نبی علیہ السلام نے اس وہ تو گونگا کہتے تھے ایکچولی شاعری کی 3 طرح کے شاعر تھے. ایک وہ جو تھے جو کائنات اور اللہ کی شاعری کرتے تھے لٹرلی, اس کے نیچے والے جو کہ بہت لوور ڈگری میں کہلاتے تھے اوپر والوں کے تھرو, وہ کرتے تھے نیچر کی شاعری. تیسرے عورتوں کے اوپر شاعری کرتے تھے, اور چوتھا کوئی تھا ہی نہیں, چوتھے اجمی تھے کہ بھائی تمہیں تو زبان نہیں دی. ہاں ہاں پیپل آر لائک ڈم پیپل, لٹرلی آئی کیو تو بہت دور کی بات ہے, وہ بس جیسے انڈیا میں شودر تھے نا, یہ معاملہ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ الف لام میم, یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ جو اس وقت کے شاعر استعمال کر رہے تھے مگر ان کو یہ میٹر نہیں پتا تھا. میرے تو پورا گھرانہ شاعری کا نا, تو مجھے تو پتا ہے کہ وزن کیسے کرتے ہیں شعر کا. جب مولانا مودودی نے اس کا ایک لیکچر رکھا ہوا تفہیم میں بڑا زبردست, انہوں نے وہ نظمیں بھی لکھی ہوئی جو اس وقت کے شعراء کی نا, جو ٹاپ کے شعراء, اس کو اے بی سی کیٹیگری میں اس وقت بول رہا ہوں, ان کے نام ہے باقاعدہ. اس کیٹیگری کے ٹاپ کے شعراء صرف آپس میں بیٹھتے تھے, ہارورڈ کلب میں نہیں ہے, وہ سگار پینے بیٹھ کے کاؤچ پہ, ادھر کوئی الاؤ ہی نہیں ہے, بالکل اس طریقے سے. as soon as they gonna publish something, that's the viral news of the day. Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he comes in, he is not read or he is illiterate. As far as they're concerned, this is the lowest part of the hierarchy of competence. جب مجھے پہلی بار یہ پتہ چلا تھا نا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار اللہ تعالیٰ نے یہ ان پڑھ بھی نازل کر دیا, حالانکہ سمجھ انسانی سمجھ کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ یار آپ کو میں کیسے بتاؤں علی, میں ایسے کانورٹس کو جانتا ہوں جو 24-25 ایج کے ہیں, وہ صرف اس لیے کانورٹ ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام امی تھے, you know, اللہ سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. حالانکہ یہ کسی بندے کی تعریف نہیں ہے کہ امی ہونا, اللہ تعالیٰ تعریف اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے, یہ میرا ڈیزائن ہے کہ تم لوگوں کے نا بعد میں شیطان آ کے تنگ کرے گا کہ یہ محمد نے خود لکھی ہے کتاب, یہ لو تمہارا یہ والا آرگومنٹ اندر سے جو نا وہ کیمیکلی نہیں ٹریگر ہونے. So the best of kalam is coming out of a person who doesn't know how to read and write. And to that, to the kahan of Arab, to the doctors of Roman, بالکل عرب وہی تھے نا اپنی انٹلیکچوئل پیک کی. تو یہ جو 2 دفعہ چیلنج آیا قرآن میں کہ کر سکتے ہو تو لے آؤ ایسی آیت, وہ صرف اس لیے تھا کیونکہ فرعون کو بھی یہی چیلنج تھا, تو کر سکتا تو کر کے دکھا, تو بڑے دعوے کر رہا ہے, کر کے دکھا جو یہ کر رہا ہے. It's so easy of a game if you conquer the intellectual elite, not the financial elite, the economical power of the world. If you conquer the intellectual elite, everything else is conquered. And that was the design of the prophets all throughout the 1,24,000 جتنے بھی انبیاء رہے, وہ اپنے اپنے قبیلے کے ایلیٹ کو, اپنے اپنے قوم کی ایلیٹ کو ایڈریس کرتے رہے. They never went down کہ میں نیچے سے بلڈ کروں اوپر لے کے آؤں, because this is not at all possible. اور ہمیشہ ایلیٹس نے انکار کیا, نیچے والے تو ساتھ دیا انہوں نے, کیونکہ جب مال آتا ہے, جب عہدہ اتھارٹی آتی ہے, تو پھر انسان بغاوت میں آ جاتا ہے. اینڈ کمنگ ٹو دا ٹاپک آف مال, یہاں سے بڑے پیار سے گھما کے مال پہ لایا. تو مال کا فتنہ, کیونکہ میں جب آپ سے بات کر رہا تھا واٹس ایپ پہ, تو میں انالیسس دے رہا تھا کہ آئی تھنک امت میں بڑے بڑے فتنے اور مسائل ہیں, تو ٹو آف دا بگیسٹ فتناز, ایک مال کا فتنہ اور ایک اپوزٹ جینڈر کا جو فتنہ ہے وہ, اور اللہ کی بھی فرمایا تھا. تو what do you suggest, کیسے آپ لوگ اس کو نا, مال کا بھی جو فتنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, انوالو ہر بندہ ہی ہے. بالکل بالکل, مطلب اب دیکھیں نا, لوگوں کی امپورٹنس کم ہے ہماری نظر میں اور چیزوں کی امپورٹنس زیادہ ہے. جب آپ کا مہمان جوتوں کے ساتھ آپ کی کارپیٹ پہ چڑھ رہا ہے, آپ کو مہمان برا لگ رہا ہے اور کارپیٹ آپ کو اچھی لگ رہی ہے, تو یہ سوسائٹی کا یہ لیول آ گیا ہے کہ آپ کا صوفہ آپ کو زیادہ محبوب ہے اور آپ کا جو مہمان ہے آپ کو کم محبوب ہے, اور آپ صوفے کی رسپیکٹ زیادہ ہے آپ کے دل میں. تو یہ اتنا ڈیگریڈیشن پہ پہنچ گئی ہے اور گری ہوئی سوسائٹی بن گئی ہے. ہم اس کو انشاءاللہ کھولتے بھی ہیں کہ یہ جو کیسے آیا, یہ جو ہمیں جو آئیڈینٹی کرائسس بھی آیا اور سینس آف جو کمپلیشن تھی وہ چلے گئی ہم سے. اور بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس نے اصل میں ڈال دیا نا ہمارے اندر کہ آپ نے یا ڈاکٹر انجینئر اور یہ بننا ہے, اور آپ نے بڑا آدمی بننا ہے اور پیسے کمانے ہیں اور اچھا لائف سٹائل ہونا, یہ سکسیس ہے ہماری نظر میں. تو ہم سب بچپن سے ہی نا ڈیزائنڈ ہوتے ہیں, کنڈیشنڈ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اپنے گھروں میں بھی, یونیورسٹیز کالجز میں بھی, اور ہمارا مین گول یہ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ آپ کتنا ارن کر رہے ہو. دس از یور لائف اینڈ دس از ویئر یور لائف اینڈز. ایک بلکہ ہارورڈ کی نا ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے بہت زبردست, اس پہ ٹک مینی ایئرس, بلکہ جو لوگ وفات پا گئے ان پہ بھی ہو رہی تھی اور ان کی جنریشن بھی کی گئی لمبی, اور انہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا کہ ہو از اے سکسیسفل پرسن. لوگوں کی وفات کے ٹائم پہ کون سا وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں کامیاب ہوں اور مجھے ایک نا سیٹسفیکشن کس کے پاس تھی, اور سکسیس اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سارے انہوں نے اپنی طریقے سے کی, ان کے اپنے ذہن کے مطابق کی. تو انہوں نے یہ دیکھا, اپنا انالیسس کیا کہ جو
لوگ مطلب جن کے پاس بلینس تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے, جن کے پاس بہت بڑے گاڑی اور فارم ہاؤس پینٹ ہاؤس وہ نہیں کہہ رہے تھے, جن کے پاس گاڑیاں تھیں, ایس او ویز تھیں اور جی ایم سیز تھیں وہ نہیں کہہ رہے تھے. رادر وہ لوگ جنہوں نے رشتے نبھائے نا, جنہوں نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بنا کے رکھی, جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اور بچوں کو ٹائم دیا, یو نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نو ون سیز کاش میں اپنے آفس میں مزید ٹائم گزار لیتا. ہر بندہ کہتا ہے کاش اپنے ماں باپ کے ساتھ. آپ اسی فلسفی پہ کیا کہتے ہیں, what do you think? Coming back to how the Quran addresses the big pharaohs of his own time. قرآن کے بعد کی جو بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ توریت جو تھی نا وہ اپنے دور کے فرعون کو کافی تھی. انجیل جو تھی وہ اپنے دور کے اپنے سیلف میڈ آقاؤں کو توڑنے کے لیے آئی تھی. قرآن پاک جو ہے نا وہ قیامت تک جتنے بھی فرعون پیدا ہونے نا جو گلوبل لیول کے لیے سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے پورے چیپٹر باندھ دیتا ہے. That's the beauty. اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہر امتی نے اتنی ٹریننگ لینی ہے کہ جو میرے دور کا اس وقت کا جو پیک ہے نا اس کو میں کیسے ایڈریس کروں گا قرآن پاک سے. اور بلکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھو گے you will find yourself in the Quran, mentioned in the Quran. سبحان اللہ. یعنی آپ اپنے ایگزامپل ملے گا آپ یہ ذکرکم. سو دیکھیں اب نا یہ جو ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی بہت ضروری ہے. اس وقت جتنے بھی یوتھ ہے نا یا people who are under 40 or 30, they actually have this little craze and they go a little freaky and get delusioned. اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کے سب اسی نہج پہ سوچتے ہیں اور وہی ڈریم اینڈ فیسینیشن ہے جو کہ ان کی ہے. اور جب بھی کوئی قرآن پاک یا حدیث کی بات کرے گا تو کہیں گے یار 1400 سال پہلے کوئی اور معاملے تھے, آج کوئی اور معاملہ ہے. اصل میں نا ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ 1400 سال پہلے نہیں, صرف 114 سال پہلے بھی کوئی اور معاملہ تھا. بالکل بالکل. اور 114 سال میں کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز آئی نو ہاؤ دس کنزیومرزم اینڈ ہائپر کنزیومرزم, دس ڈیزیز which was invented by capitalism. And by the way, I'm not an anti-capitalist, nor am I a socialist. کیونکہ قرآن پاک نے سوشلزم کا بھی درس دیا ہوا ہے اور کیپٹلزم کا درس دیا ہوا ہے. There is a balance between these things. Hierarchy of competence کو ماننا مسلمان کا فریضہ ہے, ورنہ درجات کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہائرارکی آف کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بڑا احسان کر رہا ہے اس کو بڑے احسان کا بدلہ بڑے حصے میں ملنا چاہیے. اور ایک ڈاکٹر کی وہ تنخواہ نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کے کپڑے استری کرتا ہے اس کی. تو کیپٹلزم ہے اسلام میں, مگر کنزیومرزم اور ہائپر کنزیومرزم جو ہے نا یہ از این آف شوٹ ڈیزائنڈ. 114 سال اس لیے بتا رہا ہوں کہ 95 میں مرا نا ایڈورڈ برنیز, the daddy of consumerism. Exactly. He actually invented it in such an amazing and beautiful way. You have to read about him. And I actually had to do a thesis on him. That's why I was so fascinated by this guy. When I was going out, I was like, اتنی طاقت ایک انسان میں ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے intellectual elite کی بات کرتا ہوں, کیونکہ he was only talking to the intellectual elite. فروئڈ کا بتیجا ہے جو فروئڈ اس وقت جو اس سے ادھار مانگتا ہو رہا تھا لٹرلی, پیسے ختم ہو گئے پیسے بیچ. He was not talking to the mass, but he was known as the man who can tame the crowds. This is the man who invented the propaganda. The word propaganda was invented by the Nazis, but he is the one who actually gave a spin to propaganda. اور اس کو اس نے ایسے ایسے موقع پہ استعمال کیا جس میں اب یہ وومن مارچ نہیں ہوتا. یہ وومن مارچ کے پیچھے نا کوئی سمجھ نہیں رہا, یہ ایڈورڈ برنیز کی فلسفی ہے. We have to, whenever I see میرا جسم, I can see it. Oh my God, that you don't even know you're using it, right? میرا بھی نیو ٹی وی پہ پروگرام even women watch والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس. I know وہی بتا رہا ہوں. نیو ٹی وی والی نا خاتون تھی, she asked me کہ آپ ان کے خلاف ہیں نا. I said میں اگر ہوتا نا میں وومن مارچ کے خلاف کیوں ہوں, میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو حقوق دے رہا, ہم چھین رہے, مانتا ہوں میں چھین رہے, کوئی تو آئے یار حقوق لینے کے لیے. مگر I would have fired that woman جس نے یہ بینر بنایا. اس کو یہی نہیں پتا پروپیگنڈا کیسے کریٹ کرتے ہیں. اگر وہ جیسے سگریٹ کے اوپر نہیں وہ جو منہ جلا ہوا اور ہاتھ کٹا ہوا, اس طرح اگر یہ بینر لاتے نا کہ تمہاری بیٹی پہ تیزاب گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو روح کام جاتی کہ واقعی کسی کی بچی ہے جس کے اوپر کس نے تیزاب پھینکا. So they did not know how to create the propaganda really well, even though they wanted to use it. And I can see Edward Bernays all over their banners. So جو برنیز کی جب فلسفی آپ دیکھیں گے نا اور اس کے جو کام دیکھیں گے, that's when you'll realize کہ اس لڑکیوں کو سگریٹ پینے کے پیچھے پاکستان میں کیا ٹیبو ہونا جو امریکہ میں ٹیبو تھا. You have no, 114 سال پہلے 1900
1880s 1890s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جب پیک پکڑ چکا تھا, اتنا ٹیبوز تھا, لڑکی کھلے کپڑے نہیں پہنے گی تو لڑکی شی از آؤٹ کاسٹڈ. ٹائٹ اسکرٹس اور شارٹ اسکرٹس کو تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا. پاکستان میں کیا پردے کی بات ہونی, ڈھیلے کپڑوں کی بات اس وقت ہونی جو امریکہ میں ہوتی تھی اس وقت. تو یہ 1400 سال پہلے کی بات. نوبل خواتین اور نوبل فیملیز والے وہ اسکارف لے کے اور پورے کھلے کھلے کپڑے پہنتے تھے. اس کو آپ وہ ہاؤس آف لارڈ سے ریجیکٹ کر دیں گے اگر اس بندی نے وہ اس کو پتہ نہیں کیا برقعے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, وہ جو کھلا فراک ہوتا ہے وہ نہ پہنا ہوا تھا. سو لڑکیوں کو سگریٹ پہ لگانے کے لیے فلپ مورس نے ایڈورڈ برنیز کو, ہی ایکچولی وینٹ ٹو ایز اے سیلز مین کہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں, بیکاز ہی نیو سم فلم اسٹارس. تھا تو یہ مین اسٹریم کے بندہ, یہ چھوٹے بندوں سے بات ہی نہیں کرتا تھا, یہ بھی امیر نہیں تھا اس وقت. ہی بیکیم رچ آفٹر دس فلپ مورس موومنٹ. اچھا, سو ہی کریٹڈ دیٹ موومنٹ کہ کسی طریقے سے نا جو ان کا مارچ ہو رہا ہے اس طرح نیو اورلینز میں یہ ہوتی ہے مارڈی گرا, اسی طریقے سے نا ان کی ایک مارچ چل رہی تھی اس وقت. آئی ڈونٹ ریممبر کون سی مارچ ہے وہ, بٹ مے بی اٹس 4th of July parade or something. And he got 200 film stars جو کہ ایکسٹراز ہیں, مین اسٹریم ہیں, ان کو کہا کہ بس تم نے سگریٹ لگانا ہے اور سلوگن میں دوں گا. اور they were like خیر ہے, ہاں لگا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک سگریٹ بھی نہیں میں کیا ہے. اینڈ دین اس نے کیا اس پہ لکھا, فریڈم فرام مین. اچھا, freedom from men. اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا for a lot of reasons, I'm sure the audience also knows, کیونکہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, but he was like, this cigarette represents the phallus of the man. So میں یہ ٹیبو توڑنا چاہ رہا ہوں کہ you are not under, کیونکہ اس وقت امریکہ کا یہ امپریشن تھا کہ جو لڑکی سگریٹ پیے گی وہ آدمی کی غلام ہے. This is how big of a taboo. امریکہ پاکستان میں کوئی ٹیبو نہیں ہے لڑکی کے خلاف جس لیول کا اس وقت امریکہ میں تھا. He spun it around and he, instead of calling it a cigarette, he said, this is a machine which is going to free you from men. And in the matter of 3 years only, 12% of American women took up smoking. اور جو کنزیومر اسموکرس کی تھی نا اس میں 12% انکلائن آ گیا, پھر اونلی فیمیل فیکٹ. 3 سال میں 12%. I can't even do the math on any other campaign that went so successfully. Then he did another one with different products, الگ الگ جگہوں پہ جا رہا تھا. پھر یہاں تک کہ اس وقت کون تھا 1920s میں, کولیج ہوگا یا جو پریزیڈنٹ تھا, اس کی امپریشن یہ تھا یہ ووڈن مین ہے, اس کی کوئی ایموشنز نہیں ہے, یہ وہ نہیں. اس نے پھر اس کو امریکہ کے پریزیڈنٹ اس کو کال کی, اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ یار میرے بارے میں بھی کراؤڈ کا امپریشن ٹھیک کر دو. سو ہی وینٹ ان ود اے کیمپین کہ ایک فلم اسٹار کو اور دوبارہ اس نے بلایا کہ اس کے ساتھ ایک جوک کریک کرنا ہے آپ نے, اور آپ نے جو ہے نا فلم اسٹار کو کہا یو کریک اپ لائک اینی تھنگ, بے شک جوک فنی ہو نہ ہو. اور اصل میں جوک فنی نہیں تھا. سو دے سینسرڈ دا جوک اینڈ دے میڈ دا لیفٹر ویزیبل. اوکے, کہ کس طریقے سے عوام کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ تو بڑے انڈر دا ڈبل میننگ جوکس بھی کرنے والا بندہ ہے, از لائک ون آف اس. بالکل اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بس کے اندر جو نا نازیبا بکواس کی تھی نا, اور جو کہ پوری امریکہ وائرل ہو گئی تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, I can't even use that, everyone knows that. اور بلی بش کے ساتھ جو اس کی آڈیو وائرل ہو گئی تھی, ویڈیو ہی تھی ایکچولی, وہ بائی ڈیزائن تھی. Everyone who knows Edward Bernays knows کہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے پروپیگنڈا آگے کرنے کی. میں واپس خیر میں سورس پہ جا رہا ہوں, کنزیومرزم پہ آتا ہوں. دے ایکچولی میڈ شیور کہ پروڈکٹ کو, اس کی ذرا ہسٹری 20 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ اس سے پہلے لیس دین 500 آئٹمز ہاؤس ہولڈ ہوتا تھا. بالکل 500 آئٹمز ہاؤس ہولڈ کا مطلب ہے اس وقت اسٹوڈیو میں نا کم از کم کچھ 500-700 چیزیں پڑی ہیں خالی اسٹوڈیو میں. اس بلڈنگ میں تو میں تعداد نہیں کرتا. اس وقت امریکن ایوریج ہاؤس ہولڈ 300,000 آئٹمز پر ہاؤس ہولڈ پہ ہے. اس میں پینسل بھی آتی ہے, چابی, کی چین, کپ, ٹیبل, سب 300,000 آئٹمز پر ہاؤس ہولڈ ایوریج ہے اس وقت. یہ 500 آئٹمز کا مطلب ہے ایلیٹ تھے آپ, اور کامن سینس کی بات ہے, آپ کو 90% آپ کے گھر کی جتنی بھی چیزیں اس کی ضرورت نہیں پڑی. لیس دین 1% آف دا ٹائم آپ وہ والے آئٹم استعمال کرتے ہیں جو گھروں میں ہم نے اسٹور کیے ہوتے ہیں. بلکہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں آج سے 50 سال پہلے, صرف 50 سال پہلے, ایک جو آج کل کی لڑکی ڈریسز پہن رہی ہے, مطلب اس کی جو 0 to 20 آج جو بچی پیدا ہوتی ہے نا, آج 20 سال تک وہ 5,000 ڈریسز بناتی ہے. جو آج بچی پیدا ہوگی 20 سال تک 5,000 ڈریسز وہ بنائے گی. اور جو میرے پاس آج ڈریسز ہیں 50 سال پہلے اس سے کہیں کم لوگوں کے پاس ڈریس ہوتے تھے. ہماری تو کلوزٹس بھری ہوتی ہیں کپڑوں سے, دیکھ سکتے ہیں. ناؤ آرگومنٹ اس کے سر ہیپینس انڈیکس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں.
money, you're against the very fact. یہ تو آپ core philosophy کو توڑیں. پہلے تو وہ والی سوال کا جواب دیں کہ money makes you happy. ہاں جی. The question میں آتا ہوں اس کے اوپر by the way. مگر money makes you the biggest pray for this consumerism by design, because ہم پیدا ہی پانی میں ہوئے. ہم یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ صرف 100 سال پہلے جتنا منیملسٹک ایلیٹ تھا, ایلیٹ بالکل غیر جو ہے مڈل کلاس تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مگر جو ایلیٹ تھا نا ادھر 500 سے زیادہ آئٹم نہیں ہوتے تھے گھر میں اس کے. مطلب یہ سمجھ لیں وہ جو نہیں وہ پٹھان میرے دوست ہے نا, تو ان کے گھر میں جاؤ نا تو لیونگ روم میں کارپیٹ ہوتا ہے اور گاؤں تک بس that's your furniture and that's good, that's awesome because they're not ashamed of it, that's who they are. ہمارے گھروں میں دیکھ لیں مطلب ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم. والد صاحب جب موبائل میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے جب بلایا, ان کے دوست تھے انہیں گھر پہ دعوت دی, تو وہ پریزنٹ موبائل کا آیا, بابا بھی تھے, کوئی دوست تھے, تو انہوں نے کہا اپنا گھر تو دکھاؤ مجھے, میجر شو می یور ہاؤس. وہ میجر تھے حالانکہ ان کے, وہ جب وہ گھر دکھائے کہتے ہیں مائی گوڈنس یو ہیو گاٹ باتھ روم ود ایچ روم, ہاؤ از اٹ پاسبل. کہتے ہیں دس ہیپنس. کہتے ہیں وی ہیو اے سنگل ہاؤس اور اس میں ایک فلور پہ ایک واش روم ہوتا ہے اور تمہارے ہر یو آر, کہتے ہیں میجر یو آر اے پرنس. صحیح بات ہے. اور ہم سبحان اللہ دیکھیے کہ کتنا ہم لوگ نہ کیا کرتے ہیں کہ چیز ہم نے عید پہ نیا کپڑا کیوں پہننا ہے بھائی, عید پہ اچھا کپڑا پہننے کو بولا گیا ہے, نیا کپڑا پہننے کو نہیں بولا گیا. ہم لوگ چیز پرانی ہو جائے, خراب ہو جائے تو لینی چاہیے, پرانی ہو جائے تو نہیں دینی چاہیے. نہیں یار, دیز آر ون آف دوز تھنگس جس میں ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں, اور ابھی بڑے ہو کے تھوڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق ہوئی, تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, تو تھوڑا ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ایگزیکٹلی دس از رائٹ. جو آپ عید پہ کپڑے لینے والی بات کر رہے ہیں, اف یو تھنک ڈیپلی اباؤٹ دس, حالانکہ بچپن سے ہمارے اندر یہی چیز چلی آ رہی ہے کہ ہاں عید پہ ہمارے پیرنٹس ہمیں جو ہے نا وہ نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں, اس کے بغیر عید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ عید پہ لاک ڈاؤن نہیں لگا سک رہی کیونکہ لوگوں کا بیک لیش اتنا آئے گا کہ ہم نے تو کھاڑی کے جوڑے لینے تھے, ہمیں تو مارے بھی کے سوٹ لینے تھے اور پہننے تھے, ہم کیسے بازار جائیں گے. اور اس لیے سبحان اللہ گورنمنٹ کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ابھی جلدی سے عید کی شاپنگ کر لیں ورنہ لاک ڈاؤن لگ جائے گا. وہ اس لیے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے جو مرچنٹس ہیں نا, they contribute to more than 30% of the, وہ تو اس میں کر رہے ہیں, اصل میں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم لوگ سبحان اللہ, میں نے ایک جوتا اگر لینا ہے تو میں ایڈیڈاس کا نیا جوتا لوں اور پرانا میں صدقہ دوں. یہ کیا فلسفی ہے, بلکہ پرانا اپنے پاس رکھوں, میں نیا لے کے میں کسی کام والے کو دے دوں کہ تم نیکی کا کام کر رہے ہو, تم ایڈیڈاس پہن کے جو قدم اٹھاؤ گے تم نیک چلو گے, میں میرا اجر جائے گا. آپ کا فون ہے یار, فون آپ کا چل رہا ہے, بالکل ٹھیک چل رہا ہے, آپ کی مقصد آپ کا پورا کر رہا ہے. وائی ڈو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ اٹ؟ سیم گوز فار یور کار, سیم گوز فار یور ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ. See, the question is why. That's the big question to answer. And the answer lies in our own history. But کوئی اسی نے ہسٹری نہیں پڑھنی, تو میں ہسٹری کا لیکچر نہیں دے سکتا. So it's going to be, you know. ایک بات بتائیں, کیا پیسہ خوش کرتا ہے انسان کو? Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. یہ دونوں چیزیں آپس میں کنفیوز نہیں کرنی ہم نے. صحیح. یہ بہت بڑی سائنس اس کے پیچھے, ہماری نیورو کیمسٹری ڈیزائن ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے. جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا, you will go into depression. And that's not just my opinion, that's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about کہ وہ چوری نہ ہو جائے, یہ والے معاملہ, یہ وہ علی بابا والا کہانی نہیں ہے ان کے ساتھ, جیف بیزوس کے ساتھ. The fact کہ اب ان کو جیسے سچن تندولکر ہے, جب وہ بن گیا نا جو وہ بننا تھا, اس کے بعد ایک ڈپریشن نیچرلی اس کو آنی تھی کہ اب کیا کروں, ساری لائف دے دی اس کام کے لیے اور وہ اچیو ہو گئی. The only thing جو کہ مسلمان کو ڈپریس نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرپز مرنے کے بعد رکھ دیا ہے. اگر دنیا میں رکھ دیتے تو دنیا میں مسلمان بھی ڈپریس ہوتا تھا کہ اچیو ہو گیا, ریوارڈ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا. We cannot achieve the pinnacle of our reward. تو چلے وہ کی بات ہے, پرپز کی کلمینیشن بھی کہ صحیح تھا کہ غلط تھا, پہلے ہی 2 فرشتوں نے آ کے بتانا ہے صحیح تھے. اس لیے تو پھر یہ لوگ جو ہے چاند پہ زمین خرید لیتے ہیں اور کچھ مل نہیں رہا ہوتا. آپ کو پتا ہے وہ جو اینٹی بام بنکرز بنائے ہوئے انہوں نے 3 ملین کا, خالی 4 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے وہ 12 سٹوری کے بنکرز میں, جو امریکہ میں اس وقت بکتے ہیں نا, کہ جب ہولوکاسٹ ہوگا دوبارہ سے نیوکلیئر اسٹرائک ہو جائے گی, کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, تو یہ فیئر آپ کو کرتے ہیں. See, the thing that our youth needs to understand, اس کو بہت ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ پیسے بنانا is the most exciting thing. اس میں کسی شک میں نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ سائنس ہے نہ اسلام ہے.
exciting thing है, मगर zina भी exciting thing है. Exciting is not the reason why we are going to be doing anything, but the fact that it is exciting is not deniable, irrefutable है वो, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा की effort कर रहा हूँ, culmination और sense of achievement पूरी होती है, अगली step पे आ जाता हूँ. But the point Prophet sallallahu alaihi wasallam made was कि इब्ने आदम का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है. जब उसको एक सोने का पहाड़ की सर्च करता है, जब वो मिल जाता है तो वो दूसरे सोने के पहाड़ की तरफ जाता है. There is a problem here that we better understand. There is no Muslim who can be against के पैसे नहीं होने चाहिए इंसान के पास. जिसने अल्लाह ने जब खुद जिम्मा लिया हुआ है, हम कैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं देना चाहिए, ये कह रहा होता है लिटरली कि अल्लाह ताला को पैसे नहीं देने चाहिए. अल्लाह ने देने पैसे. मुस्लिम की तो फिलॉसफी ठीक है शुरू से ही कि पैसे ना मैं बना सकता हूँ ना मैं छीन सकता हूँ. ये जो मुस्लिम कहते हैं ना कितने पैसे बना लेते हो, वो है असली ताकूती. बिल्कुल. तुम कौन होते हो पैसे बनाने वाले यार? बिलावल भुट्टो ने पैसे बनाए हैं. He just got born into a rich family. हाँ, ये self made का जो है, he is a person who is self made. कितना बड़ा ये मतलब ये ताकूत और कुछ भी नहीं. I mean these people are confused at the core. Question is जब आप इस तरह की confusion में पड़ेंगे, कोई ना पानी में पैदा होगा तो खुशकी का सेंस ही नहीं आ सकती उसका. So understand, साइंस समझा देता हूँ. ब्रेन के ना असल में बहुत कम मुसलमान हैं जो न्यूरो केमिस्ट्री को कुरान पाक की लाइट में देख रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ दो हैं जिनको मैं जानता हूँ और मैं मेन स्ट्रीम को जानता हूँ. मेरे तो पार्टनर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हैं. सो आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो कुरान पाक की लेंस से आप ब्रेन के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सारा कुछ अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया हुआ है. अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह फुसिलत में कि मैं तुझे तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा. अंदर फी अनफुसिकुम कि ये हक की किताब है. ये दोनों चीजें इकट्ठी की. अल्लाह ने पहले कहा पहले तुझे आसमान में निशानी दिखाऊंगा, फिर तुझे तेरे अंदर निशानी दिखाऊंगा कि ये किताब हक की है. वो अंदर क्या निशानी थी अब हमें इतनी क्लियरली नजर आ रही है कि जो डोपामीन का सेंटर है, एक तो नहीं 5 हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो कि आपकी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने पे डोपामीन मिलती है. और जैसी डोपामीन मिल जाती है आपको इतनी तस्कीन मिलती है कि क्या रफ्तारी पे किसी मुसलमान को मिलनी. हमें कोई रफ्तारी पे तस्कीन नहीं है जो एक डोप एडिक्ट को उस सर्च को डोप वो पूरा करने के लिए के वक्त मिल रही होती है. सो देयर इज नो डाउट कि आदमी जो है ना, आदमी और अगर हमारे किसी और तरीके से वो बताता हूँ, आदमी जो है ना वो अगले स्टेप पे जाते वक्त जिस लेवल पे नशा पूरा करता है ना, अगले किसी भी जगह पे, चाहे उसने पैसे बनाने हो, चाहे उसने नाम बनाना हो, चाहे उसने काम बनाना हो, प्रमोशन भी हो रही हो ना, एंटाइटलमेंट, इफ ही इज गेटिंग एनी काइंड ऑफ लेजर अपॉर्चुनिटी और मनी, ऑल ऑफ देम हैव द सेम डोपामाइन सेंटर ट्रिगर्ड. जैसे ही उसको अगली स्टेप पे आता है आपको डोपामाइन की सर्च मिलती है, यू फील लाइक ओ माय गॉड क्या बात है. मगर ये साइंस ही के थ्रू में पता है कि 40 मिनट से ऊपर एक बिलियनियर होने को एंजॉय नहीं कर सकता. सही बात. जैसे एक बहुत बड़ा टीवी लेके आए, 100 इंच का टीवी ले आया हूं मैं, 100 इंच का टीवी लगाएंगे, सारे के सारा फैमिली खुश हो जाएगी और 40 मिनट के बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि 100 इंच का. आपको कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, यार इतने पैसे खर्च किए, दोबारा से जिक्र करो, कितना बड़ा जिक्र है, थोड़ा बार देखो, या सबको बताओ. कोई दोस्तों से बुला के रिन्यूअल लेते हैं और ये रिन्यूअल को कहते हैं नॉवेल्टी इफेक्ट. डोपामाइन आदमी के ज़हन में नॉवेल्टी का ट्रिगर लगता है, औरत के ज़हन में नॉवेल्टी का ट्रिगर नहीं. ये तो वजह है कि हम जब कोई चीज परचेज कर लेते हैं हमें और बेचैनी होती है कि यार फेसबुक पे डालना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि वी नीड अनदर शॉट ऑफ डोपामाइन के पैसा खर्चा किए. इवन परचेज कर लिया तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि आप उसका सब कुछ चेक कर लेते हैं, फिर आप रख देते हैं, फिर आपके साथ क्या होता है. Why do you think, मैं आपको बता रहा ना 300,000 आइटम्स घर पे क्यों पड़े हुए हैं, 95% यूज ही नहीं हो सकते क्योंकि वो नॉवेल्टी के थ्रू ले लिए थे. अब उनकी डोपामाइन वैल्यू खत्म हो गई है. एग्जैक्टली. हर चीज की डोपामाइन वैल्यू सिर्फ सर्ज में होती है, जैसी डोपामाइन आ गई उस चीज की वैल्यू खत्म. अब ये कहानी है जो कि सबसे पहले तो खवातीन को समझनी चाहिए. खवातीन के अंदर नॉवेल्टी का ट्रिगर नहीं होता. एक खास प्रोटीन है, इसको डेल्टा फोर्स बी कहते हैं. हमारा एक ब्रेन का हिस्सा है वेंट्रल टेम्पोरल एरिया, पीटीए, सेंटर ऑफ इमोशनल सेंटर को उसने ट्रायंगल की तरह पकड़ा हुआ है, लिम्बिक ब्रेन है, उसमें ये डोपामाइन का चक्कर चल रहा है. औरत को कभी एवर रिन्यूअल मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता. औरत को हमेशा एवर लास्टिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है. वुमन गेट्स डोपामाइन जब उसको ये पता चले कि मैं सारी उम्र 100 साल के लिए जवान रहूंगी. आदमी कभी इस चीज से डोपामाइन नहीं लेगा कि मैं सारी उम्र के लिए जवान रहूंगा. वो कहेगा कि ओके मैं जवान रहूंगा तो मुझे उसके बाद क्या क्या मिलेगा. ही नीड्स द नॉवेल्टी. इसीलिए एक औरत से दूसरी औरत से तीसरी औरत से 5,000 औरतों का सफर कर रहा है इस वक्त यूथ. बिल्कुल नॉवेल्टी की वजह से आदमी ट्रिगर लेता है. औरत कभी नॉवेल्टी के ट्रिगर नहीं लेती. उसके ब्रेन में वो मैकेनिज्म होगा, मतलब वी कैन सी ट्रेसेस बट दैट्स नॉट द ट्रिगर.
That's not the basis of psychology of a woman. She wants an everlasting relationship, इसीलिए अपने शोहर को दूसरी शादी के खिलाफ हो जाती है कि नहीं ये वाला स्टेटस everlasting होना चाहिए। शेयर ना करूं इसको। और आदमी जो है ब्रेन पे भी काफी रिसर्च की हुई है आपने, लगता है ब्रेन ही पे तो रिसर्च है मेरी, मैं पढ़ी न्यूरोकेमिस्ट्री मैंने सारी उम्र, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसी वजह से तो मुझे पता है कि the real answers lie within us. औरत को everlastingness चाहिए और आदमी को ever new concepts चाहिए, ever newing facilities चाहिए, ever newing statuses चाहिए, जन्नत में भी और क्या नाम है दुनिया में भी। ये सारे के सारे मैकेनिज्म ऐसे ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताए हैं। So every time यही वजह ना कि औरत मर्द 4 शादी कर सकते हैं और औरत नहीं उसको तो छोड़ें। औरतें हमेशा मुझसे पूछती हैं सर आपकी 100 2,000 हो रहे हैं, हमारे पास एक आदमी। You understand me? And I always tell them कि अगर तुम्हें दूसरा चाहिए होगा ना मिल जाएगा, अगर तुम्हें चाहिए ही नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, तुम एक दफा जन्नत जाके तो देखो, तुम्हें सोचिए तुम्हारी इंटेग्रिटी के खिलाफ है ये मौलवी वाला लेक्चर है, तुम्हें हजम नहीं होगा। यू आर गोइंग टू बी लाइक नहीं दूसरा नहीं चाहिए, ये वाला चीज ना खराब हो जाए मेरी जो मेरे साथ है। ठीक है, सो दिस इज नॉट जस्ट इन जन्नत, इन दुनिया एज वेल। एवरी सिंगल कल्चर, हर पाकिस्तानी खातून मुझे कहती है ना, आई नो पीपल आर गोना रियली हेट मी फॉर दिस, क्योंकि आपने वो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, इसमें कवर कर देता हूँ कि अरेबियन कल्चर है कि औरतें जो है ना अपने शोहर की दूसरी शादी बर्दाश्त कर लेती हैं। अजीब सी बात है कि उन्होंने क्या दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी नहीं? अफ्रीकन कल्चर में, इंडियन कल्चर में, अमेरिकन इंडियन कल्चर में, यूरोपियन एबोरिजिनल कल्चर में, न्यूजीलैंड एबोरिजिनल कल्चर में 100 400 बीवियां ना हर कल्चर का नॉर्म है। ये अरेबियन कल्चर में तो सबसे कम बीवियों का नॉर्म है, सबसे ज्यादा बीवियां तो हर कल्चर में। मोर्मन्स अभी भी कनाडा में 11 बीवियां रख सकते हैं, अमेरिका में भी मोर्मन एडम स्मिथ के जो उनके कादियानी है क्रिश्चियन के, सही, वो 11 बीवियां रख सकते हैं बाय लॉ। मुसलमान 2 भी बीवी नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि मुसलमान को लॉयरशिप नहीं आती। नहीं तो छोटी सी बात थी, मैं टोरंटो में ना हमने 4-5 लड़कों ने पिटीशन भी फाइल कर दी थी। अच्छा, ये मोर्मन्स किस बेस पे रख रहे हैं, हमारे पास प्रेसिडेंस आ गई है। इफ दे हैव putting their case under the Bible, we can put this under the Quran as well. It's not a problem. Even आप हमारे पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में देख लें, अपने दादा परदादा को देख लें, वहीं से 4 शादी शुरू हो जाती हैं। Yeah. So what I'm saying is, ये टॉपिक जो है पहले के हमारे होते हैं, polygamy क्यों होनी चाहिए? It's about आदमी का दिमाग जो है ना, वो क्यों कंज्यूमरिज्म की तरफ जाता है। तो औरतों को बता रहे थे कि उनको लॉन्ग लास्टिंग हो चाहिए। Everlasting, long नहीं, long पे कोई satisfy नहीं होगा ना। If it is everlasting beauty, they're going to give their life for it. So why do they purchase brands and every time वो जो एक बार-बार कपड़े लेना, जूते लेना? कंज्यूमरिज्म एक अलग कहानी है, अब याद रखिए, ये मैं ब्रेन वर्क्स बता रहा हूँ। कंज्यूमरिज्म का चक्कर चला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इट्स अ रीसेंट फिनोमेना दैट इट्स लाइक अ कोरोना वायरस। 100 साल पहले कंज्यूमरिज्म की तरफ डाला गया हमें, अदरवाइज ना आदमी ना औरत कंज्यूमरिज्म में था ही नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देखें और घरों के हालात देखें, सहाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 साल पहले के यूरोपियंस की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रियंस की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश रॉयल फैमिली को ही ले लें आप। बिल्कुल, आप प्रिंस को ले लो उधर उस टाइम के, वो उनको भी ऐसा हिसाब किताब नहीं था कि हजारों कपड़े उनके। एग्जांपल लेकिन अभी बकिंगम पैलेस का आप अंदर की वीडियो देखना, हर एक अब तो है हमारे पास। अगर बकिंगम पैलेस का मेन लॉबी भी मिल गई ना, तो हमने उस पे 500 सोफा और सेट्स और टेबल लगा देने, उधर एक पड़ा हुआ है, बाकी वॉक करो चलो उधर तक। लेकिन विमेन को एवरलास्टिंग तो कभी कुछ नहीं मिलेगा ना इस दुनिया में, तो फिर वो डोपामिन इंसान को भी नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर वो डोपामिन कैसे उनका वो वर्क करता है जो आप बता रहे हैं? नहीं, डोपामिन तो चाहता है ना, they don't get that dopamine unless of course they have a husband who's going to be caring for them forever. Kids are going to live and care for them forever. Everlasting होगा ना जब तक होना। See, the problem is not youth. The problem is not कि मैंने मरना नहीं है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि वो ना मरे, कोई भी इंसान, सेंसिबल इंसान ये नहीं चाहता कि वो ना मरे। वो ये चाहता है कि मैं जवान रहूं, ना मरने का के साथ बुढ़ापा अटैच्ड है। कोई भी नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं, 120 200 साल का लागर बैठा हूं, जूरियां भी पड़ी और हिल भी ना सकता हूं। नोबडी वांट्स इट। पीपल वांट यूथ फॉरएवर, नॉट लाइफ फॉरएवर। से पास गया, अगर किसी बात ने आपकी बात को ना सच समझना है ना, यकीन करना है, यकीन करना है, किसी टॉप के स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, यकीन जाने औरतों का रश। मैं तो अपने काम से गया था, मुझे कुछ वो तो वाट्स थे, औरतों का रश, और सब क्या हमारे फेस की झुर्रियां दूर कर दें, हमारा ये मसला हो गया वो मसला हो गया। हालांकि इश्यूज नहीं थे, लेकिन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। छोड़िए, दुनिया की तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त, वो है आर्मामेंट्स की, बंदूकें और बम बनाने की। दुनिया की साफ समझ आती है ह्यूमन बिहेवियर क्या है।
Human, what they want power. That's a man's toy. Okay, power is a man's toy. Again, चूंकि जन्नत के राजकुमार हैं हम सारे, तो जन्नती प्रोजेनी प्रैक्टिस करते हैं, हमें सारी चीजें चाहिए. हर इंसान पूरी की पूरी जन्नत की प्रैक्टिस करता है. बेसिकली बादशाह का बच्चा है, झोपड़ी में भी शहजादा ही रहता है. सो सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया की शुरू से रही है आर्मामेंट्स की. जब से इजाद हुई है तब से, उससे पहले भी होगी. तलवारों की सबसे बड़ी डिमांड ही होती होगी, घोड़ों की. और ये वो और आर्मर बड़ा एक्सपेंसिव थे पहले. या आप टॉमाहॉक का खाली खुद सोचें, आई थिंक $85 मिलियन का एक टॉमाहॉक का वो है, मिसाइल है जो टॉमाहॉक टैंक है. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, नंबर 2 इंडस्ट्री क्या है? That's the big question. Number 2 industry the whole planet is suffering from is cosmetics. Tomahawk और न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद मैक के लिपस्टिक. एक तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब का नंबर है, उसके बाद एक लिपस्टिक है. शेप एक ही है दोनों की. सही बात. वो भी बम है, ये भी बम है. इमेजिन करें कि $1 ट्रिलियन के बाद कहीं जाके एक बम बनाया किसी मुल्क ने, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया? एक लिपस्टिक आई. Look at the way we actually, ये औकात है इंसान की, वो समझ ही नहीं रहा इंसान. और इतना इंसान को समझ लें हिप्नोसिस का शिकार कर दिया है कि वो अपने नाक की सर्जरी करा रहे हैं थोड़ा सा हम्प को खत्म करने के लिए. बिल्कुल. कुछ और इतना पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें आंखें स्वेल्ड हैं और 20-25 दिन का आप ना कुछ ले पा रहे हैं ना कुछ, और यू आर गोइंग थ्रू दैट पेनफुल प्रोसेस जस्ट के एक छोटा सा नाक का जो हम्प है, इसको ये मैं आपको ना बताता हूँ. इसके पीछे ना साइंस जो मुझे ज़हन में आ गया है. पार्किंसंस की ना डिजीज जो है ना, पार्किंसंस के पेशेंट्स जो है ना, बेसिकली वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि उनके VTA में ना प्रेसिपिटेट कर जाती है, स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इट. वो फिर ब्रेन जो है ना वो आपका डैमेज होता है, यू स्टार्ट शिवरिंग एंड यू स्टार्ट फॉरगेटिंग स्टफ. उसको एक दवाई देते हैं रुपिनोरॉल. रुपिनोरॉल जब वो देते हैं ना उसको, तो ये एगोनिस्टिक डोपामीन एगोनिस्टिक दवाई है. एगोनिस्टिक का मतलब है इट creates the surge for it. It enhances the effect. Antagonist और agonist एक दूसरे के opposite. Antagonist inhibit करती है डोपामीन को और agonist डोपामीन को enhance करती है. तो जैसे ही रुपिनोरॉल देते हैं हम पार्किंसन के पेशेंट को, अगले पूरे हफ्ते जब तक वो इफेक्ट में होता है, वो क्या करता है? शॉपिंग करता है. अच्छा. He becomes excessive shopper. जाके दुकानों से चीजें खरीद रहा होता है जब तक वो डोपामीन की सर्ज उसके अंदर मेंटेन रखते हैं. दिस इज, या फिर हेल्डॉल, ये भी दवाई है. ये बाइपोलर के पेशेंट को देते हैं. जब वो देते हैं, पहुंच जाता है, गाड़ियां खरीद रहा होता है, कपड़े खरीद रहा होता है, सुपर एक्साइटेड में आ जाता है, घड़ियां खरीद रहा. एक्साइटेड इज अ जनरल वर्ड, याद रखिएगा. एक्साइटेड इज एन इंग्लिश वर्ड. फितरा में फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू इन योर सेंसेस इज बेसिकली दिस, यू बाय स्टफ. If you're out of your senses, not in your senses. नहीं, लेकिन वो जो सर्ज में आ रहा है वो तो पहले सेंसेस में तो नहीं था ना. नहीं, पार्किंसंस का बंदा सेंस में था. ये डोपामीन की हाई सर्ज उसको मिलती है. और आप गूगल करें ना, जो मैं दवाइयां बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा देयर नथिंग बट हाई एंड. इसे कहते हैं ना, हीरोइन की शॉट इतनी डोपामीन देती है जितनी रुपिनोरॉल की एक दवाई दे रही है, क्योंकि उसको हम he is going down. ये पूरा एक नशा है. ये पूरा एक नशा है. ये जो जितने भी दुनिया में नशे हैं ना, दुनिया में जितने भी नशे हैं, वीड से लेके कोकीन और हेरोइन तक, सब डोपामीन, सब प्योर डोपामीन है. There's nothing else. नशे डोपामीन के अलावा होता ही नहीं है. एडिक्शन का सिर्फ एक मैकेनिज्म है दिमाग में, और वो डोपामीन है. चाहे मोबाइल का कंज्यूमरिज्म जो है, ये इंसान को बहुत सेल्फिश बना देता है. और डोपामीन अगर सेल्फिशनेस का केमिकल है. अगर आपकी जिंदगी में आप एनालिसिस करें कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए आप अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस कर सकें, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए आप अपने भूख को बर्दाश्त कर सकें और उसको खिला सकें, और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें आप प्यास बर्दाश्त कर सकें और उसको पानी दे सकें उसके लिए. दैट मीन्स कि आप बहुत ये ना एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जो डोप एडिक्ट्स होती है ना खवातीन, आई नो केसेस जिसमें लाइक आई हैव सीन दोस डेड बॉडीज जिसमें हॉस्पिटल्स में, कि जो औरत अपने नशे के लिए गई थी अपने डीलर के पास, बच्चा छोटा था उसका, गाड़ी में बंद करके चली गई और बच्चा गाड़ी में सफोकेशन से मर गया. मतलब माँ से ज्यादा कोई दुनिया में प्रोटेक्टर नहीं है एक बच्चे का, और ये उस सेंस को भी आउट कर देता है, खत्म कर देती है. ये है वो चीज जब आपकी बीवी या बच्चे या दोस्त आपका क्रेडिट कार्ड पकड़ लेते हैं ना, लिटरली वो केमिकल भी वही है, सर्ज भी वही है जो एक नशे के आदी को होती है. अंदर से वही है, सब कुछ वही है. आपको रोड पे बैठा हुआ चरसी 10 साल से नहाए नहीं है, दाढ़ी और बाल बड़े हुए हैं, और वो आपको कैसा लगता है? एग्जैक्ट वही नशा आपकी बेटी या बेटा फेसबुक के ऊपर अपनी सेल्फी लोड करने पे कर रहे होते हैं. मैं आपको एग्जांपल लिटरली बताता हूँ, मेजर्ड है.
جتنی ڈوپامین آپ کو فیس بک کی سیلفی لوڈ کرنے پہ پہلی لائک پہ ملتی ہے نا, سگریٹ نہیں, چرس کے ایک ڈریگ میں اتنی ڈوپامین وہی اسی طرح ملتی ہے. بالکل سوچ لیں پھر ہم نے ہمارے سمجھا نہیں ہے نا, ہو وہی رہا ہے. تو جو پیسے کمانے کا نشے سے بات کرتے ہیں, یہ نشہ ہے. کیوں ایسا ہے کہ ایک لڑکا جس کے 60 سال کے پیرنٹس ہیں, we need to make it more practical and relatable, 60 سال کی اس کی ماں باپ ہیں اور وہ اکلوتا بچہ ہے. ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو پیسے کمانے جا, اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے پیسے کمانے جاتا ہوں, اور وہ ہی از کمپرومائزنگ ماں کی گود, گھر کا کھانا, ہر اپنی مٹی, اپنے دوست یار, اپنے سب کچھ چھوڑ کے ایک غیر ملک پرائے ملک جا رہا ہے. ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو نشے کی وجہ سے نہیں جا رہے, وہ اس پرائمنگ کی وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کو وہ نشہ تھا. آپ کو نشہ تھا. تو جب یہ بتائیں کہ میں پیسے کو کس نگاہ سے دیکھوں, سمپل ریلیٹیبل ڈیفینیشنز میں, اور اس میں, اور میں کیا پیسے کس حد تک کماؤں, میری نیڈ اگر ہے تو ہاؤ ڈو آئی لک منی اینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو ان مائی لائف. دیکھیں پیسہ اللہ تعالیٰ نے نا نعمت کے طور پہ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو آپ روک نہیں سکیں گے. ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہے, مگر اماں ابا اس فلاسفی سے ٹیون آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر علم کے بنا پہ پیسہ آتا تو پروفیسر ملینئرز ہوتے, اگر اسکل کی بنا پہ آتا تو فارمرز بلینئر ہوتے. If any of those factors which you think is the determinant of money, then money would have been in different hands altogether. نہ علم پہ پیسہ رکھا ہوا ہے, نہ اسکل پہ پیسہ رکھا ہوا ہے. پیسہ جس کو مقدر میں آ رہا ہے اس کے تکے لگ رہے ہیں, وہ خود بھی مانتا ہے. میرے تو کلائنٹس ہیں بلینئرز, میں تو کارپوریٹ ٹرینر ہوں, میرے تو کام ہی سی اس کے ساتھ ہے, اونرز ہوتے ہیں وہ. And I asked them literally, کیونکہ وہ مولوی صاحب سے ذرا فلسفے کی بات ہی سوچنا چاہتے ہیں کہ, اور I asked them کہ کیا دن تھا جب آپ بلینئر ہوئے. کہتا اس دن صرف اور صرف اچھا ہی ہو رہا تھا, نہ ٹریفک سگنل مل رہے تھے, میٹنگ میں جانا تھا, ہر بات پہ یس بول رہے تھے, جیسے کہ پتہ نہیں کیا میں ہی دنیا میں نیک آیا ہوں, بس میرے پہ اتنا اعتبار ہو گیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے تھے. ٹینڈر جب کھلنا تھا تب کوئی بھی فراڈ نہیں ہوا, ورنہ ہمیشہ فراڈ ہوتے تھے. ہماری باری آئی تو فراڈ نہیں ہوا اور ٹینڈر مل گیا. آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے not at all, not even one thing. بھی اسمائل کی چلی دفعہ. Yeah, what I'm saying is جب پیسہ آنا ہوتا ہے نا, I'm not saying کہ سوئیں بستر میں ٹپکے کا پیسہ سینٹا کلوز کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا, نہیں, ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سلوت پن کے اوپر باقاعدہ لعنت برسائی ہے کہ پڑے نہیں رہنا, کبھی مومن ضعیف مومن سے بہتر. کیا مطلب ہے, یو ہیو ٹو بی ایکٹیو ان دی پلینٹ. یہ عقل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. اور ایون رزق میں اضافے کی دعائیں ہیں, حدیث میں آتا ہے سیک واٹ از بینیفیشل. آپ کریں جو کر رہے ہیں, مگر نہیں آ رہا یا آ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو اس وقت روڈوں پہ, اور بڑے بڑے ریڈی والے ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس, ریڈی سے سٹارٹ ہوئے 3 بزنسز ہمارے ساتھ بلینئرز ہیں. سیور پلاؤ ورٹیکل گروتھ ہارورڈ بزنس اسکول میں نے پڑھی ہے. سیور پلاؤ کی کیس اسٹڈی ہارورڈ بزنس ریویو میں ہے. اچھا جی, فرام اس کے بعد ورٹیکل گروتھ ہے نا, رائس بھی خود اگاتا ہے جو کہ بیچتا ہے. بالکل. سو دی ہول ورٹیکل لائن از. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ, جس کے پاس آنا ہے آپ پوچھ لیں, انٹرویو لے لیں سیور پلاؤ والے سے, کسی ایک انٹرویو میں کسی ایک نوکری میں بھی سلیکٹ ہو کے دکھا دے. اٹس ناٹ اباؤٹ دی اسکل, اٹس آل اباؤٹ آپ اور میں. ہم سب اتنے بڑے ضامن ہیں اس بات کے, میں 1000 سائنس کی باتیں کر لوں, 1000 فلسفے کی باتیں کر لوں, جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیٹ پہ بٹھانا ہے وہ اللہ کا کام ہوتا ہے. جب کسی نے سن لی اور بات اسی موقع پہ یہ والی بات سن لی جس موقع پہ دل بدلنا تھا, ہم کر سکتے ہیں کچھ اس بارے میں. کیا پاکستانی سب کے لیپ ٹاپ آن کر کے ڈنڈے کی ڈوپ سننا بھی ضروری بات ہے, کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا. وائی ڈو پیپل گو وائرل؟ All of that thing is inside the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. ایسی باتیں ہیں جو کروڑوں روپے کی باتیں ہیں, کسی نے سنی نہیں, بیچارے بھوکے مر گئے. So there's an algorithm which is running with Allah subhanahu wa ta'ala as well. And that is the story of Khidr علیہ السلام with Musa. جب انہوں نے کہا کہ تو جس ریلم سے آیا ہے نا, اس ریلم میں جس میکنزم میں تو رہتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں, بہت فاسٹ پیس ہوتی ہیں, کسی اور الگوریتم میں تجھے صبر نہیں آئے گا. حضرت خضر کا پہلا جملہ تھا کہ مگر تو صبر نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ تیری پرسنالٹی میں تو جس دنیا سے آ رہا ہے, جس ڈائمینشن سے تو آ رہا ہے, اس ڈائمینشن میں یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے. So you don't have what it takes to understand this. And 3 times موسیٰ سے زیادہ کس کو علم ہونا, اور موسیٰ اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ لاجیکل الگوریتم نہیں ڈیسائفر کر سک رہے تھے. اور پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ کاش موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے, تو ہمیں کچھ اور ایسی چیز مل جاتی. مگر ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس الگورتھم کے اوپر کر رہے ہیں. حضرت خضر, یہ میری اپنی رائے ہے, کسی کو عالم کا فتویٰ مت سمجھے گا, حضرت خضر was in the 6th dimension, not even in the 5th dimension, because he was actually doing the algorithmic change. 5th dimension کے بندہ ساری اس 4th dimension کو خالی دیکھ سکتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا. By science he was in the 6th dimension. وہ بھی سرنگ کے لفظ سے موسیٰ اور یشوع بن نون گئے نا, وہ سوراخ بنا اور وہ گئے, and he was like there is no way you can understand it, so just observe, enjoy. But no Musa is Musa, like بیٹا آپ جو بھی ہیں کوئی بھی برے کام کو فوراً سے روک دیتے ہیں. جی میرے سامنے نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے, سو I'm just saying کہ اللہ تعالیٰ کا گرینڈ الگورتھم ہے, اس کو ایک دفعہ میں دیکھ لوں نا, خالی دیکھ لوں. میں نا ابھی ایک ٹی وی پہ انٹرویو میں نا خاتون مجھ سے پوچھتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کا کیا علاج ہے, کیا کریں پھر بچوں کو اس طرح سے. ایسے صرف گھر میں تصویریں لگائیں, لیونگ روم میں بھی تصویر لگائیں اور بیڈ روم میں بھی تصویر لگائیں. صرف کس کی تصویر لگائیں, ہیروز کی, ہیرو کی نہیں, جنت کی اور دوزخ کی. ایک دفعہ بچوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے نا کہ جتنا مرضی میں بنا لوں, میں نے اپنے ہی پیسے سے بور ہو جانا ہے اور میں نے اپنے ہی پیسے پہ رونا ہے کہ یار میں کچھ اور. Why am I getting that hollow feeling? Why is that the only effect of every billionaire? Why is every billionaire hollow? Why is that not a visible thing? اس بارے میں کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a curve. آپ کی ضروریات جو ہے نا, دیکھیں جتنے بھی لو سوشو اکنامک کے ملکوں کے بچے ہیں نا جو سنتے ہیں, پاکستانی, انڈین, جو بھی ہمارا, کیونکہ 90% لو سوشو اکنامک, وہ ان باتوں پہ چڑھتے ہیں کہ سر یہ آپ کو کہیں سے کون سا فلسفہ قرآن کی آیت سے نکال لیا آپ نے. آپ چونکہ ہم لوگ غرباء ہیں, ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلینئر ڈپریسڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں امیروں کا نخرہ ہے سارے تو ہمیں بن جانے دیں. آپ بلینئر کی ٹرائی کریں گے تو ساری عمر لگا دیں گے. آپ صرف اتنے کی ٹرائی کریں جتنی فورسیبل ضروریات ہیں, اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ برکت کیسی ڈالتے ہیں. اینڈ اسپینڈنگ ویئر اٹس نیسیسری, وہی نا ضروریات ہیں, جو ضروری چیز نہیں ہے اس کے اوپر اسپینڈ کرنا اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہہ دیا کہ اسراف نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ بائی سیونگ یو بیکم رچ. نہیں, وہ ہماری مینٹلٹی نہیں ہے, ہماری مینٹلٹی ایسی نہیں ہے. یہ ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک کنڈیشننگ ہے, ادروائز ہماری مینٹلٹی اس کے خلاف جاتی ہے. ورنہ پاکستان جتنا سپرسٹیشن ملک ہے نا, سیونگ اکاؤنٹ ہمارے ٹریلینز میں ہونے چاہیے. صحیح بات, بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری جو نیچرل میک ہے نا وہ سیونگ اکاؤنٹ کے خلاف ہے. وی اسپینڈ ایز سون ایز وی گیٹ اٹ. وی گیٹ دی منی, وی اسپینڈ اٹ. اینڈ 33% آف آل امیرکنز, 99 کی اسٹیٹس بتا رہا ہوں, اس وقت میں پڑھ رہا تھا, 33 آپ زیادہ ہوں گے, have absolutely no money for not just their 401 کے بھی expired ہے, ان کا سب کچھ consumed ہے, zero money. اور debt بھی ہے. debt تو والی کو amount ہی الگ ہے, اس کو بولیں. میں والی وہ stat بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس اپنا پیسہ زیرو ہے. اس کا مطلب ہے کہ 25 کروڑ اس وقت آبادی تھی, 25 کروڑ کا 30%, 33% زیرو پیسے کے اوپر رہ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس زیرو انکم, زیرو سیونگ ہے, وہ غریب ہے. حالانکہ غریب صرف وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات سے بڑھ کے ایکسپینس ہو جائیں, کہ سوری ضرورت سے کم انکم ہو جائے اس کی. کہ میری ایک ضرورت جو کرٹیکل تھی, 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ڈاؤ کے انڈیکیٹر ہر غریب کے, ہر انسان کے 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. بجلی کا بل, بچوں کی ہیلتھ کا کوئی کنڈیشننگ کوئی مسئلہ ہو گیا, یا آل آف دا یوٹیلیٹیز, گروسری. اس کے علاوہ کرٹیکل انڈیکیٹر کسی کے نہیں ہے. بٹ nobody talks about that. People talk about Bill Gates only. Like, تم کمہار سے بل گیٹس کا سفر اتنی جلدی کیسے کر لیتے ہو؟ مطلب 10 لاکھ روپے لے لو یار, 20 لاکھ لے لو. میں نے بلکی سیدھی سے ملا تھا, نمبر 1 پہ ہے نا وہ. یا میں بلکی سیدھی نہیں, نمبر 1 ہائرارکی آف کمپیٹنس میں نمبر 1 پہ ہے, وہ البرٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے. That's it. اس لیے سو اب ہر فٹ بالر رونالڈو سے کمپیئر ہوگا, مجبوری ہے, کیونکہ ہائرارکی آف کمپیٹنس میں نمبر 1 پہ ہے. اچھا بڑا ٹیلنٹ ہوگا, مزہ نہیں ہے وہاں پہ, اس بچے سے زیادہ کوئی پاکستان میں کھیل نہیں سکتا. میں کہنا کمپیئر رونالڈو سے کر رہے. ٹی وی پہ کرکٹر کسی نے زندگی میں کرکٹ کا بیٹ نہیں پکڑا ہوتا. میں پی سی بی میرا کلائنٹ ہے نا, تو ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا. عوام انضمام الحق کو بیٹنگ کے مشورے دے رہی ہوتی ہے, جس نے کبھی بیٹ نہیں پکڑا. صحیح بات ہے, ایسے کیوں کرتا ہے یار دفعہ. کبھی تو نے کرکٹ کی فیلڈ بھی دیکھی ہے, مگر نہیں, وہ جو بال آتی ہے نا زوم کر کے گزرتی ہے ساتھ, تو پتہ چل جائے گا تجھے. Because what they see is what they think that they can actually, they're emulating the top of the hierarchy all of a sudden. You're a layman, buddy. Just try and be qualified to understand the concept of money. Because if you're talking Bill Gates, ایک بھی بندے سے کہوں نا, کسی بھی انسان کو ابھی میں کہوں کہ آپ کا نام محمد علی جناح ہے, جو بھی ہے, محمد علی جنجوا ہے, چلے محمد علی جنجوا, آپ کو میں بل گیٹس کی لائف گزرواتا ہوں, ریسیٹ بٹن کرتے ہیں آپ بل گیٹس, اینڈ میں آپ کو $1 بلین مل جائیں گے, ذرا گزار کے دکھائیں.
چوتھے پانچویں ہفتے خودکشی کر لے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا کہاں سے کیا کیا ہوا اس کے ساتھ. خالی اس امید میں بیٹھے گا کہ بلینئر, تو وہ کہیں گے نہیں امید پہ نہیں بلینئر بنے تھے بیٹا, چل جو کام کرنا تھا نا وہ آنا ذرا. اس وقت ان کو لالے پڑ جائیں گے کہ نہیں نہیں یار خالی پیسے چاہیے تھے, محنت کیوں کروا رہے ہیں آپ. انڈرسٹینڈ بل گیٹس کے اپنے ریویوز پڑھیں, کہتا ہے دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف, ابھی بھی میری بیوی پوچھتی ہے واٹ از دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف, بیسٹ ڈیکیڈ آف مائی لائف واز اسپینڈ ان اے گراج. جب وہ چیزیں بن رہی تھیں, سرج از دا ڈوپامین, پیسہ ملنا ڈوپامین نہیں ہے, پیسہ بنانا ڈوپامین ہے. ایک تو بن گیا, اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں کیا کروں. $8 بلین ایک دن میں اس نے پولیو ویکسین کے ڈونیٹ کر دی. 8 بلین, نمبر 1 سے نمبر 2 پہ آ گئے تھے جب, اب تو اور بھی کم ہو گئے. میں جب ٹورنٹو سے پہلی دفعہ ادھر آ رہا تھا نا, تو ٹورنٹو کینیڈا کا جو سب سے بڑا بلینئر تھا نا, اس میں $50 بلین تھے. ٹھیک ہے, یہ پڑھیے گا, یہ روس کے اسٹیٹ شیئر ہوئے ہیں, اس وقت بڑی وائرل خبر تھی. اس نے $50 بلین میں سے $2 ملین اپنے بیٹے کو دیے, اور میاں بیوی نے $50 بلین چیریٹی کو ڈونیٹ کر دی. $50 بلین ون مین couple and they moved into their جو ساری زندگی محنت اور خوار کرتے گزارے, کیوں پرپز آف لائف نہیں ملا. ایسے مل سکتا ہے. آپ ٹینڈولکر بیچارہ کیا کرے. میں نے دیکھا نا ٹینڈولکر کا نا ایک ریویو چل رہا تھا, کہتے ہیں آپ کی ڈیلی روٹین کیا, کہتا ہے ٹیوب خراب ہو جائے تو ٹھیک کر لیتا ہوں گھر کی خود ہی, گاڑی کی بھی وہ کر لیتا ہوں. اس لیے تو نے 50 سال لگائے کہ تو گاڑی ٹھیک کرے گا, اپنے ٹیوب لائٹیں بدلے گا. جس کو پرپز نہیں ملتا وہ پھر اسی اسے کہتے ہیں فیسینیشن میں مارا جاتا ہے. I think we should also discuss کہ how to cut it down. مطلب we've been talking about the disease that's already there. دیکھیں 114 سال پہلے نا منیملسٹک ہاؤس ہولڈ کہلائے گا, جو آج اگر وہ والا بندہ اپنے دادا کی لائف سٹائل پہ رہ رہا ہوگا, اس کو حد تک کی نگاہ سے کیوں دیکھیں گے ہم کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے بس. ادروائز اس بندے کے پاس ایک ٹی وی بھی ہوگا, ایک صوفہ بھی ہوگا, ایک بیڈ بھی ہوگا, کھانا ہوگا, اور اتنی انکم ہوگی جس میں اس کو کوئی سٹریس نہیں ہوگی. دیکھیں ایوری سین مین ہیز اے ریٹائرمنٹ پلان, اینڈ ایوری ریٹائرمنٹ پلان از irrelevant آف منی. اٹ از آل اباؤٹ کہ میرے بیسک کام کیا جو میں نے کرنے آگے کی. ہر ریٹائرڈ بابا جی کو اور آنٹی کو, ہر ریٹائرڈ آنٹی اور انکل کو یہ سارا کا سارا پلان کیسے کلیئر ہو جاتا ہے, بیکاز دے نو کہ یار اصل میں معاملہ اس عمر میں جب میں پہنچتا ہوں نا, جب دماغ کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ دھکم پیل کے اندر لوگوں نے آپس میں مقابلے میں ڈال دیا تھا, اور میں سمجھتا تھا اللہ رسول کی کوئی احکام ہے اس کے اوپر. اور نہ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ جمع اعمالهم وعدتا ویل لکل ہمزہ, کہ تو تباہ ہو گیا, تو اکٹھا کرنے کی تجھے, اور روز گنتا ہے اس کو بیٹھ کے کہ تجھے پتہ نہیں کیا کر لے گا. اس وقت منیملسٹک ترین لائف سٹائل تھا 1400 سال پہلے, اور تب اللہ تعالیٰ کیپٹلزم کے خلاف بول رہے ہیں. امیجن آج کل کے دور میں اب آج کا فرعون, اور امیجن ہم یہاں پہ نا اگر ہمارے کپڑے پہ بند لگی ہو نا, اور ہمیں لوگ سنیں گے ہی نہیں. لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں مال کی وجہ سے, آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے, آپ کی رسپیکٹ کریں. سبحان اللہ, ایک عالم جس کے پاس, اور اس سوسائٹی کا ڈیلیما یہ ہے کہ جتنا علم چاہیے تھا, جتنی علم کی ضرورت تھی, اس کا اگر 1% بھی ملے تو ہم کہتے ہیں بہت ہے, لیکن جتنا مال چاہیے تھا اس کے 20 ٹائمز بھی زیادہ مل کے ہم کہتے ہیں کم ہے. It doesn't stop with the حدیث بھی انہوں نے شروع میں بتائی کہ تو it has to be. میں یونیورسٹی آف لاہور میں نا سیشن کر رہا تھا, تو sure you know University of Lahore is not like our prime university, so these people are like زبردستی بلا لیا گیا ہے, مولوی صاحب آئے ہیں, اور کچھ 300-400 بچہ بیٹھا ہوا تھا ادھر. اب میں کیا کروں, سو مائی ٹیم واز لائک سر چلتے ہیں, یہ سننے نہیں, اب گپیں چل رہی ہیں, کہہ کے مار رہے ہیں لوگ, اور جملے کس رہے ہیں کہ جمعہ پڑھاؤ. اچھا صحیح. So I was like of what we had in Nishtar college. میں نے کیا کہا, بات سنیں, پہلا جملہ میرا, بات سنیں, میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میرے پاس کیسے 50 ارب روپے آئے ہیں. کیا بات ہے, جتنا سناٹا لائف میں کبھی نہیں ہوا. جاؤ جمعے کے خطبے میں انہوں نے یار کھیل گئے یار. اچھا کیمرے کو ہاتھ لا دیں. میں نے ان کو اینڈ میں ہی کہا یہ کہ 50 ارب روپے میں نے کم بتائے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں میرے. ایک دفعہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو, آپ دیکھو آپ کو کتنے ارب کا باغ ہے. فجر کی 2 سنتے پڑھ لو, مل جائیں گے. سنیں میں آپ کو نہیں, میں ٹرانسلیٹ کیا. اچھا, اور ہے بھی ٹرانسلیشن نا. میں اصل میں اس بندے کو جانتا ہوں, میرے ایک استاد ہیں لاہور میں, بیریا ٹاؤن میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. I mean this man has changed my life. اللہ تعالیٰ کا جاب لنکا, he died now last year کرونا سے ہی. But میں ان کے پاس بیٹھا, ڈاکٹر تھے, میو ہاسپٹل ہے نا لاہور کا, اس کے ڈین رہے ہیں, کہ ہیڈ رہے ہیں وہ 20 سال. ٹھیک ہے.
And he said کہ میں تمہیں رسک کا کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں, بہت آسانی سے سمجھ آ رہے گا, کتنے پیسے چاہیے. اب سارے یوتھ بیٹھا ہوا ہے, اچھا سب چپ, شرمندگی میں سوال کا جواب کون دیتا ہے. He said یہ تو اوقات ہے پیسے کی کہ تم بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہے ہو. جیسے کہ کوئی میں نے زنا کا سوال کر لیا یار, وہ جو کتنے پیسے چاہیے کیوں نہیں بتا رہے ہو. ہی تو ایک تھا ذرا لڑکا, کہتا سر 10 کروڑ روپے چاہیے. کہتا بس, کہتا نہیں سر بس زیادہ نہیں چاہیے, 10 کروڑ 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, 10 کروڑ چاہیے سر, میں بہت کلیئر ہوں. کہتا ریورس انجینئر کیا ہوا ہے, کیا کرو گے 10 کروڑ. کہتا جی سر. کہتا بتانا کیا لوگے. اس نے لٹرلی ماڈل بتائے گاڑیوں کے, جگہ بتائی کہاں پہ پلاٹ لینا ہے اس کا, ٹھیک ہے, لاہور میں, یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بتایا. کہتا پلاٹ لینے سے 4 کنال سے کم گھر نہیں ہوتا. اچھا اچھا. I mean that boy اللہ کی طرف سے پلیس ہوا تھا, ایسے بول رہا تھا چربا زبانی سے, مگر you know how our youth is کہ پوچھا ہے تو بھی سیدھا سوال پوچھا تو سیدھا جواب لے, بالکل ٹھیک کیا. and he appreciated the boy کہ ہاں ٹھیک کیا, یہی تو پوچھ رہا تھا یار, کسی میں ہمت نہیں ہوتی بتانے کی. بتایا 10 کروڑ روپے ہو گئے, پلاٹ بھی ہو گیا, کتنے بچے ہیں پیچھے. کہتا تھا 3-4 کروڑ بچ گئے. کہتا ٹھیک ہے رکھ لو. اب میں تمہیں بتاتا ہوں رسک کا کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا ہے. He said میں لاسٹ ایئر تھا میرا, ایک میرے پاس ہاسپٹل میں سرجری کے لیے بچہ ہے, اس کا لیور کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ تھا انڈیا سے ہوتا تھا اس وقت, ابھی پاکستان سے بند کر دیا, آیا تھا پھر بند کر دیا. کہتا ہم نے انڈیا بھیجنا تھا, ہم نے انڈیا کال کی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہوگا سب کچھ. کہتا اس کا گھر تھا اس وقت لاہور کی ایلیٹ ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا کوئی 7-8 کروڑ روپے کا گھر, چھوٹا گھر نہیں تھا, کنال لگا تھا, زیادہ کا ہی ہوگا. کہتا اس بچے کے پیچھے, صرف ایک بچے کے جان لیور بچانے کے لیے اس کا گھر بھی بک گیا, گاڑی بھی بک گئی, اور جتنا کوئی مال مول تھا ادھار بھی لیا اس نے. اب دھیان میں رکھنا اس بات کو, اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا تو یہ کروڑوں کا پلاٹ تمہارے اندر انسٹال ہوا ہوا ہے, ورنہ اسی کے لیے کروڑوں تمہارے ماں باپ قرضے لے کے کر رہے ہوں گے. تجھے ایک ایکسیڈنٹ کی مار ہے, تیری ایک لیور ٹرانسپلانٹ چھوڑ, کسی ٹانگ کے اوپر بھی چوٹ لگی نا, گاڑی کے نیچے آیا تو تیری گاڑیاں گئی وہاں سے. تو کوئی لمٹ نہیں ہے تیرے پاس. تجھے اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کا جسم دیا ہوا ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹرانسلیٹ میں کر دیتا ہوں, ڈاکٹر کر سکتے ہیں. ہم نے ایسے ایسے بندوں کے گھر بکتے دیکھے ہیں کیونکہ بچے کی جان کے پیچھے سب کچھ قربان ہے. سو اف یو ریئلی تھنک that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know کہ دنیا اور لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو جب تک تیرے پاس سب کچھ ہے تب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. یہ کروڑوں روپے کا شکر ہے تجھے مل رہا ہے, کروڑوں 10 کروڑ کا شکر ادا کر. تیرے پاس لکھے ہوئے اپنی کمپیٹنس کے اوپر تو نے جو بھی کام کیا لکھے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کروڑوں دیں گے. چاہے تو کمہار ہے, چاہے کسان ہے, چاہے تو موچی ہے, چاہے تو ڈاکٹر ہے, تو جو اپنا کام کر رہا ہے اگر وہ حلال ہے اس کے اوپر کمپیٹنٹ ہو جا بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کامن سینس کی بات ہے. میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں, آپ کے خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو اور میں آپ کا دوست ہوں, میں کارڈیولوجسٹ ہوں, اور آپ کے والد صاحب کو والدہ کو دل میں پین ہو, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, آپ مجھ سے پوچھیں گے یار اس وقت اسلام آباد کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ بتا. ہم ہر روز ایسے کام کرتے ہیں. اب کیا بیسٹ کارڈیولوجسٹ کی لسٹ لگتی ہے اسلام آباد کی کہیں پہ فیس بک پہ؟ نو. ہائرارکی آف کمپیٹنس اللہ تعالیٰ نے سیروٹون اندر ڈالی ہوئی ہے. ہر ایک کو پتا ہے اسلام آباد کا بیسٹ پیڈیاٹرین جے کرشن ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ فیس بک پہ, یا کوئی آسکر ایوارڈ ملتا ہے یا نوبیل پرائز لے کے آیا. ہاؤ ڈو وی نو جے کرشن از دا نمبر 1 پیڈیاٹرین ان اسلام آباد؟ کمپیٹنس خود ہی چمک کے ہائرارکی اوپر لے آتی ہے, اور جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیشنٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کمپیٹنس ہو رہے ہیں تو آ جائیں گے, نہیں آئے تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ بھی غریب بیٹھے ہوئے, بیکاز وہ الگورتھم رن ہی نہیں ہوا. جو حضرت خضر کا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, he never got famous enough, he never got known enough, he never got competent enough. All of those things are irrelevant. جیسے میں نا I know آفریدی کے بہت فینز ہیں ادھر, میں کیونکہ کرکٹ میں بہت زیادہ ہوں. آفریدی کی اگر کمپیٹنس میپ کی جائے تو اس کو تو اگلا میچ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. بالکل ایسی بات ہے. مگر اللہ نے جب دینا ہوتا ہے تو پھر دینا ہوتا ہے, وہ کہانی ختم. اور ہم لوگ پیسے کے پیچھے ایسے پیسے خدا بنا لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے میرا میپ اوپر جا رہا ہے, حالانکہ میپ اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے تصویر الٹی کی بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا اس بات کو کہ if I start to believe کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, شعیب اختر اگر وہ دنیا کا سب سے امیر بالر بننا چاہتا نا تو اگلا میچ نہ کھیل سکتا, وہ کمپیٹنسی نہ آنی تھی. He did not want to be the richest bowler, he wanted to be the fastest bowler. So if we became the fastest bowler, all of a sudden
باقی کی سب چیزیں بنڈل میں اٹیچ ہو کے آ گئی. کمپیٹنس پہ کوئی کمپرومائز, مسلمان انکمپیٹنٹ ہو رہا تو اس سے بڑی لعنت کیا ہونی قوم کے اوپر. ہم انکمپیٹنٹ تو ہو گئے ہیں, ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر اوپر نہیں جا سک رہے. اور میری تو پلی ہے مسلمانوں سے کہ اسٹیم فیلڈ کے اندر جب تک ہم نے ترقی نہیں نہ کی تب تک آج کا فرعون نہیں مارا جائے. آج کا فرعون ایسٹرو فزکس ہے, آج کا فرعون وہ کہن نہیں ہے, یا رومینینز نہیں ہے, یا وہ شاعر نہیں ہے, ہیومن فارم میں نہیں ہے آج, نہیں ہے ہیومن فارم میں. سر آپ, میرا یہی تو پلی ہے کہ مسلمانوں کے آگے, مسلمان بچے کے آگے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ آئنسٹائن کا درجہ ہے. یہ اصلی مسئلہ, اور ہم شیعہ سنی مسائل میں پھنسے ہوئے. بالکل, آئنسٹائن بھی تو ایک فلسفی کی سائنس ہے نا. بالکل, تو اسٹیم فیلڈز میں اگر قرآن پاک کے تھرو جسٹ لگائے گا نا بچہ, کہ میں نے قرآن سے, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں دور کیا, جب میں نے نا پہلی دفعہ حدیث پڑھی بخاری شریف کی, I think فرسٹ یا سیکنڈ چیپٹر کے اندر حدیث ہے کہ مرغے کو, پہلی حدیث ہے کہ دوسری حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کے بعد تیسری چوتھی ہے, بچے نے بھی پڑھی ہوئی ہے کہ جب مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے نا تو وہ اذان دیتا ہے, اور جب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو وہ ہانکتا ہے, جو بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں, you know he makes that sound. اب کامن سینس تھی, ایک بچہ, میں ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں جو مرغے کی آنکھ کا جو پولر ڈسٹینس ہے نا, جو اس کا لینس کا پول ہے, وہ اگر میں شفٹ کروں انسان کی لینس میں تو مجھے بھی فرشتے نظر آ جائیں گے. مرغا کوئی مومنٹ تو نہیں جو برکت کی وجہ سے فرشتہ دیکھتا ہے, ولی اللہ تو نہیں ہے, اس نے کوئی کیا کیا, اس نے کیا کیا. سو the technique is right there. آپ جس کو حدیث کا نہیں علم وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا اس بارے میں. سائنس اور حدیث ہونا اکٹھا ضروری ہے اس موقع کے اوپر. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی. بالکل اسی طریقے سے سورہ تکویر کے بعد کون سا بندہ, یا سورہ واقعہ کے بعد, یا سورہ کہف کے بعد دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے سائنس اور سورہ کہف اکٹھی پڑھی, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول بتا دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹریجیکٹری کیسے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ستارہ نیچے گرے گا ہی گرے گا, اور ابھی تک سائنس کو پتہ نہیں بلیک ہول میں کیا ہے. قرآن نے واقعہ میں بتایا نا, قسم اٹھائی ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے. بالکل, اللہ اکبر. کہ اس سے بڑی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ستارہ اس جگہ سے ڈراپ ہو کے کسی اور سے آسمان میں گر رہا ہے, کیونکہ آسمان تو سفیریکل ہے, فلیٹ نہیں, تو اپنا سفیر چھوڑتا ہے اور اگلے آسمان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور وہ واقعی میں ہول بن جاتا ہے. آئرونیکلی اب کہیں جا کے اس کو بلیک ہول بولا, سائنس نہیں, ورنہ ہم عین ہمیہ بولے جا رہے ہیں. بالکل, عین ہمیہ کی عربی اصل میں بلیک ہول ہی ہے. ہمیہ از بلیک مارٹ, عین از آنکھ. Okay, so the question is, it's not, that's not the point. The point is, Quran was talking to the STEM, the Nobel Prize winners. Quran was speaking to it. اسی وجہ سے جتنے بھی astronomers ہیں نا, ان سب کو پتا ہے کہ ان کے ڈیڈی اصل میں مسلمان ہیں, جنہوں نے اصل میں جسٹ لگائی تھی پہلی. اگر وہ سنسیئر ہیں, اگر وہ بائس نہیں مانتے, سنسیئر ہیں, لیکن بالکل یہاں پہ نہیں, واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بڑے میس کیا جاتا ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جو فریڈرک تھا نا, جو پہلا اس وقت کا پوپ تھا جب خوارزمی زندہ تھے, خوارزمی جب زندہ تھے نا, تو فریڈرک واز دا پوپ آف ویٹیکن. ہی واز کیڑا آف سائنس, اور خوارزمی واز دا جینیس آف میتھمیٹکس. یہ دونوں کے آپس میں خط ہوتے تھے نا. وہ آئی تھنک ہی واز ان اسپین ایٹ دیٹ ٹائم, تو اسپین سے خط چلتے ہوتے تھے اور روز کی گپ شپ چلتی تھی, یہ سمجھ نہیں آیا, یہ سمجھ نہیں آیا. ان دونوں کو میتھمیٹیکل جینیسز کہا جاتا ہے, اور ابھی بھی جب فیلڈز میڈل ملتا ہے نا, تو یہ دونوں کی تصویریں پیچھے لگی ہوئی ہوتی. مسلمان اصل میں جب قرآن اور سائنس دونوں سے واقف ہوئے تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے, کیونکہ اس وقت سائنس نہیں تھی, کہ قرآن پاک نے سائنس سے تعارف کروایا ہے. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہگز بوسون کی آیتیں قرآن پاک میں, کوئی مولوی کیا ٹرانسلیٹ کرے گا بیچارہ اس کو. جب سائنس نہیں پڑھائی جائے گی, قرآن پاک آدھے سے زیادہ مولوی صاحب تو آری ہو جائیں گے. اب میں نے خدا کی قسم خود پڑھا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے, ترجمہ میں لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے, اس کی قسم اٹھاتا ہوں. کہیں پہ یہ کیسے میں اب کسی پاکستانی یوتھ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہاں پہ نا تھوڑا سا عربی سیکھ لے تو نہیں ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی. لوگ انفارچونیٹلی کیسے جو ہے نا وہ اس میں یا پھر سورۃ طلاق کی آخری آیت کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, اسی طرح 7 زمینیں بنائی, مگر اردو میں آپ پڑھیں گے 50% اور ٹرانسلیشن میں وہ لفظ لکھا ہی نہیں ہوا, اور زمین کا لفظ سنگولر میں لکھ دیا. حالانکہ مثلہن اللہ تعالیٰ نے بولا کہ انہی کی جو ہے نا مثال کے اوپر زمین بھی ارض بنا دی, کیونکہ ارض کو ہم دنیا سمجھ لیتے ہیں نا, یہ بھی تو ایک اردو کا مسئلہ ہے. سو بات ہوتی ہے کانفیڈنس کی, کہ ہم نے دین نے بھی کانفیڈنس اختیار نہیں کی جو ہمارا بیسک فیلڈ تھا, اور باقی اور دنیا کے اس وقت کے فرعون نے اس لیے ہماری عزت نہیں کی, اور ہم نے اس کی عزت کرنی. ہماری کیمسٹری میں عزت صرف کانفیڈنس کی, یاد رکھیے گا. جس بندے نے کانفیڈنس اچیو کر لیا ہے,
کن فیلڈز میں اوپر کہ جو کہ میٹر کرتی ہیں نا. وہ میں ایسٹرو فزکس کیوں بول رہا ہوں, آج تک ابن آدم سے لے کے آج تک کوئی ایک سویلائزیشن بتائیں کہ جس کی ہسٹری میں ملی ہو اور اس نے کائنات کی اور ستاروں کی باتیں نہ کی ہوں. مائنز بھی وہی کرتے تھے, سومیرینز بھی وہ کرتے تھے, گریک بھی وہ کرتے تھے, انڈین بھی وہ کرتے تھے, چائنیز بھی وہ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ایکیڈینز بھی وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور موسیٰ کو بھی فرعون نے کہا تھا وہ ٹاور بنا جو کہہ رہا ہے میں نے اوپر جانا ہے, ٹھیک ہے. I wanna go look at that سبابا الاسباب, ٹھیک ہے. What I'm saying is ایسٹرو فزکس ہر دور کے اندر پیک آف دا پیک رہی ہے. ہمارے دور میں وہ ویزیبل ہو کے آ گئی. 1000 سال بعد جب ہمارے اور میرے اور طه ابن جلیل کے بارے میں بات ہوگی نا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ ناسا کے ٹائم کے بندے تھے, کیونکہ ان کے دور کے لوگ مارس پہ پہنچ رہے تھے. ہمارے بارے میں نہیں, اس طرح نہیں بات ہوگی. ہمارا جو پیک ہے نا وہ یہ بتا, جیسے سومیرینز کے بارے میں کیا بات ہمیں بتائی جاتی ہے, انہوں نے بغیر ٹیلیسکوپ کے سیٹرن کے رنگز بنائے ہوئے. 16,000 سال پہلے سیٹرن کے رنگز کیسے بنائے انہوں نے؟ سو اور کوئی بات ذکر میں آئی نہیں, وہاں بڑا کچھ ہے, مگر ضروری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بیٹری بنا لی تھی عراق میں. بیبلون میں بیٹری, الیکٹریکل بیٹری ملی ہے. Can you imagine بیبلون کے ٹائم پہ پyramids دیکھ لیں, no one has known کہ یہ کس طرح سے بنے اور ان کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی. اتنے بڑے بڑے بلاکس فل آف ٹنز, مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے کہ ہاؤ کین سوسائٹی, میں پریز نہیں کر رہا کہ انہوں نے بڑا کمال کام کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کس طرح سے نا. جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, they become the کیسے کہتے ہیں epitome of their time نا. اب ہماری دور کی ایپیٹمی واقعی میں ناسا ہے, نہ کسی نے مارس پہ رہنا ہے, نہ چاند پہ پلاٹ کا کوئی فائدہ ہے. مگر 1000 سال بعد سب سے بڑی ویلیوبل چیز کیا ہے, جان ایف کینیڈی نے جب یہ فیک مون لینڈنگ تھی یا ریئل مون لینڈنگ تھی جو بھی تھی, اس کے پیچھے جے ایف کے نے جو جسٹ لگائی تھی نا کہ کچھ بھی ہو جائے. 3 دن پہلے نا مدرشن لینڈ کر گئے تھے, آپ کو پتا نا, اسپیس اسٹیشن انہی کا یوز ہوا ہے جب نیل آرمسٹرانگ اور جو ہے نا یوری گاگرین جب گئے. سو 3 دن پہلے انہوں نے ویڈیو ریلیز کر دی کہ ہم لینڈ کر گئے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو اس فیلڈ میں نمبر 1 ہے نا, دنیا سارے کلچر, کپڑے, آداب, اتوار ان کے لے لے گی. وی شوڈ نو دیٹ. اگر افریقہ کا ایک ملک ہے, کوئی بھی ملک لے لیں, وہ اگر وہ چاند پہ پہنچا ہوتا نا تو میں دیکھتا ہم نے یہاں پہ سٹونز پہنے ہونے تھے, ٹھیک ہے, شرٹیں نہیں ہونی تھی ہماری, پتھروں کے لاکٹ ہونے تھے, اور بیچ میں ہم نے بھی کر رہے ہونا تھا. اور لوگ ان کی زبان میں نا فیئر لولی کی بجائے کالے ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں موٹی ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم لڑکے جو ہے نا وہ کسی اور ڈانس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, لنگی پہنی ہوتی سر. کیوں؟ کیونکہ یہ بتائیں اس میں کہ کیا ترقی بلڈنگز بنانا ہے, روڈز بنا دینا ہے, اس میں ہے لوگ اصل میں نا, یا اخلاقی ترقی امپورٹنٹ ہے, سوسائٹل ترقی امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی علم تو کمپیٹنس تو ہم نے اچیو کرنا ہے, تو نو ڈاؤٹ اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی. لیکن یہ یورپ جو ہے نا, یورپ وہ بڑی بلڈنگز کے خلاف ہے. آپ کو پتا ہے یورپ از ناٹ نون فار, ایکچولی یورپ از نون فار سنگل اسٹوری ہاؤسز. دا ریئل فلاسفی آف آل آف دوز پیپل, کلینلینس کی بھی, آداب کی بھی, اتوار کی بھی, معاشرے کی, سماج کی, سماجیات, سوسیولوجی, مطلب ایون اینتھروپولوجی, یہ یورپین ہے, اصل میں امریکن نہیں ہے ہمارے پاس. یورپینز آر ناٹ انٹو دی بگ بلڈنگ گیم, even though they had more money to do that, and it's not اب کوئی ویژن نہیں آیا کسی کو بڑی بلڈنگ کا, it was there. So the problem that we have is not the fact کہ ہمارے پاس بڑی بلڈنگز نہیں ہیں یا سوسیولوجی میں ہم ویک ہیں. The problem is ہماری جو بیسک انٹرپریٹیشن آف جسٹس ہے نا وہ ویک ہے. ہماری جو ان کی جو بیسک انٹرپریٹیشن آف جسٹس ہے نا وہ لائٹ اور سمپل ہے, ہماری بہت کمپلیکیٹڈ ہے. That's the problem. And اگر ہمارے بھی پولیس والے 1 نمبر ہوتے اور سڑک پہ مجھے پتا ہوتا کہ یہاں پہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا بیکاز پولیس والے کی گاڑی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم ڈرتے ہیں پولیس والوں سے کہ وہ بھاگ پولیس والے کی گاڑی نظر آ رہی ہے, وہ سلام بھی کرتا ہے نا تو ہم اس کو اس طریقے سے جواب دیتے ہیں جیسے کہ میں واقعی میں خود چور ہوں, مجھے اپنے اوپر شک ہو جاتا ہے. سو یہ ہے اصلی مسئلہ تھرڈ ورلڈ میں اور فرسٹ ورلڈ میں, کہ ان کا جو جسٹس کا بیسک انٹرپریٹیشن ہے نا وہ بہت ہی سمپلیفائڈ اور آسان ہے, اینڈ دیٹس وائی دے کوڈ فالو اٹ. آپ پاکستانی, بار بار اس کو آواز تو نہیں آ رہی ہوگی, نہیں بالکل بھی نہیں, پاکستانی نا جب بھی اسلام آباد میں, خیر اسلام آباد از این ایکسیپشنل کیس, ہم اس بارے میں نہ بات کریں. لاہوری جب نیو یارک میں گاڑی چلاتا ہے نا تو روکتا ہے, آگے سے گزر جائیں پلیز پلیز پلیز. اور
लाहौरी, कैन यू बिलीव दिस लाहौरी, जो इस फिलॉसफी बिलीव करते हैं कि बस नाक पहले गुजार दो तो पार हो जाओगे, मतलब अपने बच्चों को मौत के कुएं से वो गुजारता है कि तेज गाड़ी के आगे करता था कि नहीं पहले मैं घुसूंगा। वो भी न्यूयॉर्क में 10-10 20-20 बंदों को राह दे के घर आता है, बिकॉज वहां पे ना द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज वेरी सिंप्लीफाइड कि अभी मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पे हमें पता है यार बाजी मार ले, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, फोन कर लूंगा किसी अब्बू को और वो जिसके पास फोन नहीं भी है ना वो भी करता है फॉलो, वो भी, बिकॉज हम मटेरियल रिच तो हो गए हैं, we're not material rich because of this very reason we cannot be material rich. लेकिन material resource dissemination कहते हैं, everyone he wants to be materially rich and accumulate more and more. और अगर हमारे पास टीवी ना होता, बस इतनी सी बात, या टीवी या यूट्यूब ना होती तो हमें 90% वो बीमारी पैसे की आनी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन हम सोशल पॉवर्टी का शिकार हो गए हैं, मतलब हम इखलाकियात के दर्जे से गिर गए हैं, बिल्कुल लोगों की वैल्यू नीचे और पैसे की वैल्यू ऊपर आ गई है। एक शख्स था क्रेजी अबाउट मेकिंग मनी, मैंने कहा यार क्यों, कहता है मेरा बेटा बीमार हुआ है ना, देखो उसका इतना खर्चा इलाज करवाया तो ये पैसे की वजह से, बहन की का ये मसला हुआ, करने थे पैसे लग रहे हैं ना, ये काम हो रहे हैं। आई सेड टू हिम कि ये केस बेहतर है कि एक इंसान का बच्चा बीमार हो और पैसे का पुजारी हो, बच्चा बीमार हो, बहन के केसेस हैं, रोले हैं और वहाँ पैसे लगाए, या वो इंसान बेहतर है जो अल्लाह की इबादत में और अपनी बेसिक नीड्स पूरी करे और उसका ना बच्चा बीमार हो, ना केसेस हो, ना अपनी टांग फ्रैक्चर हो। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये समझा ही नहीं कि बेसिकली आप लग गए ही पैसे के पीछे और अल्लाह ताला ने किस जरिए से पैसे को निकाला, भी फिर उस हिसाब से आते हैं ना, उस हिसाब से आते हैं। आप 1.5 लाख कमा रहे थे, आपका लाख रुपए तो टांग के फ्रैक्चर ठीक कराने में लग गया, आप फ्रैक्चर भी हो और आपने लाख रुपए भी लगा दिया, 50,000 बचे, और एक साथ जो कमाई 50,000 रहा था ना उसकी टांग फ्रैक्चर हुई, वो बेहतर है, ये वो शख्स बेहतर है जिसको जितनी आपकी रीच है उससे ज्यादा तो आपको नहीं आ नहीं सकता। देखिए मैं आपको ना अभी मेरे एक एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है ना, बच्चों के हम प्रोग्राम्स करें, बच्चे मतलब अंडर 12, अच्छा उनकी क्लासरूम्स बनाए हुए मैंने, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम फिलॉसफी बट दे आस्क क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट अ चाइल्ड। वो पूछता ही फलसफे के सवाल है कि अल्लाह को किसने बनाया, ये दुनिया क्यों बन रही है, हम किस तरफ गामजन है, ये बच्चों के सवाल हैं। वो फिर बाद में 10वीं क्लास के बाद पूछते हैं पैसा किसने बनाया है, पैसा मैं कैसे बनाऊं, या फिर लड़की से शादी करने के 100 तरीके बता दें हमें, हमसे हो नहीं रही, व्हाटएवर। बच्चा फलसफे से आके मतलब फिलॉसफी से एंथ्रोपोलॉजी के, और एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी से फिर सोशियोलॉजी में एंटर हो जाता है। दैट्स द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ह्यूमन माइंड दीस डेज। बच्चों को ना अगर आप बचपन से ये बता देना, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं लिटरली के पैसा कहाँ से आता है, उनको अगर आप बता देना कि पैसा हवा से आता है, देयर इज नो मैन हु कैन टच द एयर, और उसको एग्जाम्पल दें। मैंने लिटरली आई टोल्ड दिस चाइल्ड कि दिस वन वीडियो विल नेवर बी सीन इफ इट इज अप टू मी, दुनिया में कोई भी बंदा इस वीडियो को नहीं देख रहा। एंड दे सेड तो हाउ इज इट कि एक बच्चा अपने लड़का अपने घर में जाता है, लैपटॉप ऑन करता है और आपकी वीडियो आती है, वो उसी टाइमिंग के ऊपर कैसे आ रही है ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। वो उसी टाइम पे बैठेगा जिस टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, और वो उसी टाइम उसी तरीके की ओपननेस लेके बैठेगा। इस सेशन को ही ले लें आप, खाली इस सेशन में कमेंट्स पढ़िएगा, 10% ऐसे कमेंट्स होंगे जो कहेंगे सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखिए इसलिए नहीं सुना मैंने। 10% ऐसे होंगे जो कहेंगे आपके अलावा मैंने दुनिया में नहीं किसको सुनना, अल्लाह ने आपको देखा और मैंने समझा बस अवतार आ गया दुनिया में, बस ठीक है। कि बेल कर्व की 2 साइड, जो बीच की बेल है वो कहती है अगर सेंसिबल बात करोगे मान लूंगा, नहीं सेंसिबल बात करोगे आई विल ऑब्जेक्ट टू इट, ठीक है। अब ये 3 तरह के बंदे हर जगह पे हैं। ऑल यू हैव टू डू एज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटेंस इज कि आप बेल के सेंटर में हिट करते रहें। लवर्स विल ऑलवेज बी देयर, हेटर्स विल ऑलवेज बी देयर, ओके। दोज लवर्स डोंट मैटर, दोज हेटर्स डोंट मैटर, इवन दो आप डोप एडिक्ट हैं तो फिर अपने अच्छी वाली कमेंट्स देखते रहें क्या दूसरे वाले हाइड कर देंगे, और दूसरे वालों को या तो डिलीट या फिर उसको गुस्से वाले जवाब दे रहे हो कि तुम्हारी तरबियत नहीं सही हुई थी, अकल की बातें तुम्हारे लिए नहीं है। फिर अल्लाह ब्रदर, सही बात, क्या मोमिनीन का मजाक उड़ाने वालों के लिए you don't love me, fear Allah. So the bell है ना, जो bell, that's the 80% of human mind. उसको आपने सेंटर से लाइन करना है, सेंटर से, ना बेल की राइट से ना बेल की लेफ्ट से। If you're doing that,
دین باقی کا سارا معاملہ آپ سے سوال میں آئے گا نہیں, کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم سے کمپیٹنس کا سوال نہیں ہوگا. حالانکہ کمپیٹنس کا مطلب ہی ہوتا ہے, دنیا کا کوئی بھی بندہ جو پروفیشنل ہے اس سے ایک ہی سوال ہوگا, جو عہد کیا تھا پورا کر سکتے تھے کہ نہیں. چاہے گاڑی کا میکینک ہے جو کہتے ہیں جی لائیں سر, وہ عہد کر رہا ہوتا ہے آپ سے, اگر آپ پورا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو وائی ڈیڈ یو کمٹ. اوور کمٹمنٹ گناہ ہے, ٹھیک ہے. سو چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ امپلائی ہے, چاہے وہ جو ہے جو جس مرضی فیلڈ میں لے جائیں, if he does not know کہ میں یہ ڈیلیور کر سکتا ہوں اور اس کے بعد وہ کمٹ کر دیتا ہے, that's the reason these people get fired. اس کے لیے سیاستیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں اور whatever, اور اسی کا تو حساب ہوگا. جی ہاں. اب ایک انسان کو جب پتا ہے کہ یار اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بعد عہد نہیں ہو سکتا, تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہاں جی یہ ٹریننگ کے لیے میں یس کر دیتا ہوں. 2 مہینے لگ جاتے ہیں ٹریننگ میں, بتاؤ کون ہوگا ٹریننگ میں, کیا کیا چاہیے, اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہو, کیا چیز, کیا آؤٹ پٹس نظر آنی چاہیے, اس کے بعد ٹریننگ میں یس کرتے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں ہم, اور پہلے بتاتے ہیں یہ والا پورشن نہیں ہوگا ہم سے, میں پہلے بتا دوں, بیکاز دیٹس ا کمٹمنٹ آئی ول نیور بی ایبل ٹو ڈیلیور, اینڈ آئی ہیو لرنڈ اٹ دی ہارڈ وے, بیکاز اٹس ناٹ ایزی کہ آپ پیسے کو آتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد کہیں مجھ سے نہیں ہوگا. بٹ ایک بندہ جو یہ ویڈیو سنے گا نا, اور جس بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہو اس کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ پیسوں کو نہ کیوں کرتے ہیں, کہ یار ایک دفعہ بہت برا ایکسپیرینس تھا, میری تعلقات, ریپوٹیشن, میری تمام تر بنائی ہوئی ساخت ختم ہو گئی تھی بیکاز آئی اوور کمیٹڈ. اور مسئلہ کیا تھا, کمپیٹنس کا. کمپیٹنس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اف یو کین ناٹ ڈو اٹ ڈونٹ کمٹ اٹ, اف یو کین ڈو اٹ دین یو ول کمٹ اٹ. اور کین ڈو کا جو پورا کا پورا گراف ہے نا, اس کے لیے آپ کی کمپیٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. اینڈ وی اوور کمٹ انڈر پروڈیوس, یہ ہماری سوسائٹی کا ڈیلیما ہے. اوور کمٹ انڈر پروڈیوس. ہماری سوسائٹی دنیا میں جو بندہ بھی یہ کام کس مرضی فیلڈ میں بھی کر رہا ہے نا, وہ بندہ جو ہے نا وہ بعد میں پھر کوستا ہے. آپ کو میں سولوشن طرف آئے, کارپوریٹ کی میں لاسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. کارپوریٹ کمپنی جتنی بھی ہے نا, جو ہم بڑے سی ای او, سی ٹی او, سی ایف اوز, سارے سی لیول, سب سی لیولز کو پتا ہے. I speak with them, they're my closest friends, جو کہ مین اسٹریم کے, نیسلے کے, ٹیلنور کے, زون کے, like my buddies. Any one of them کسی سے ہی پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ یار جاب نہیں کر رہا ہوں, سیاست کر رہا ہوں, نوکری بچا رہا ہوں یار. I'm just handling chess pieces right now. It has nothing to do with my degree, nothing to do with my education, nothing to do with my experience. I'm just managing کے کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے تو میں کس کو اس کو بچاؤں, وہی لابی کے خلاف میں کیسے اپنی ریپوٹیشن انٹیکٹ رکھوں. یہ کون سی کتاب میں ہم سیکھتے ہیں؟ Where is the training of that book? So what I'm saying is we are manifested in a delusional diagram, اور ہم اس delusional diagram کو پریکٹس کرنے کے بہانے پھر اللہ کے آیتیں بھی فٹ کر رہے ہیں, حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہیں, بچوں کو بھی بتا رہے ہیں نہیں ایسے کر لو, یہ کر لو, یہ ہو جائے گا. There is no way کہ وہ کچھ ہوگا جو کتابوں میں لکھا ہے ریئل لائف میں. There is no way ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کسی نے تمہیں پرومس کر دیا. Every human being is going to go through a different equation. Bill Gates کا identical twin اسی گھر میں پیدا ہو کے وہ والے بلینئر نہیں بن سکتا. بل گیٹس اگر ادھر آتا, پاکستانی ہوتا, 3 دن بعد مائکروسافٹ ونڈوز کی جگہ محمد الیاس ونڈوز ریلیز ہو چکی ہوتی. تیسرے دن ہی جو بل گیٹس ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہوتا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. ملک ریاض اگر نیو یارک میں ہوتا, چوتھے دن کوئی نہ کوئی کیس کے اندر جیل میں ہوتا. What I'm saying is it's an equation that is not in your hands کہ میں کہاں پیدا ہوا, مجھے کیا سوسائٹی ملی, مجھے کیا اس کے ویریبلز آپ بیلنس کریں. اور اپنی لائف بھی دیکھ لیں. ہم لوگوں کی تو بات نہیں کرتے, سوسائٹی کی تو بات نہیں, اپنی لائف دیکھ لیں کہ اللہ گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے نہ کبھی سوچا تھا ادھر آنے کا, نہ کبھی کچھ ڈریم بھی نہیں کیا تھا, خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم کبھی لوگوں کو دین کا بتا رہے ہیں. یہ آیت ہے, اس کا مطلب آپ عربی میں سمجھ جائے گا کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں پہ تمہارا گمان نہیں ہے. ہم اس کو پتا کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے محاورہ بولا ہے کہ میں تو تمہیں وہاں سے بھی دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے, جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی دی ہے کہ تم نہیں سوچ سکتے وہ دنیا جہاں سے رزق آتا ہے. علی بن ابی طالب سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ میں اگر گنبد بناؤں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو, ادھر اندر دروازہ ڈال دوں تو پھر اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ علی بن ابی طالب نے کہا کہ جہاں سے موت آئے گی وہیں سے رزق آئے گا. اس کو تو کانسیپٹ پہ نہ جا, تو بیسک فلسفہ کلیئر کر کہ ویئر ڈو یو تھنک موت کا کوئی. تو یہ جو یقین ہے اصل میں اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو یقین. نہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے تھے, بات ڈائلیما تو یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن بھی تو ہم لوگوں کو نہیں ہے نا
چند لوگوں کو صرف یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے, ورنہ تو ہم وہی ٹھپا لگا دیتے ہیں نا سیلف میڈ کا, کہ میں نے چونکہ محنت کی اور میرے یہ سب قارون کے الفاظ ہیں نا, یہ سب مجھے ملا ہے اپنے علم کی وجہ سے, یہ قارون کے الفاظ ہیں کہ یہ میں نے محنت کی, یہ میں اس کا رسپانسبل ہوں, I have a part to play with this. چیس کی نا جو گیم ہوتی ہے نا, اس میں نا آپ ہیڈ فون پہ نا گیری کیسپروف کو لے لیں, ٹھیک ہے, اور آپ کسی بھی بندے سے میچ کھیل رہے ہوں اور پورا کا پورا گیری کیسپروف کا تھا نا, گیری کیسپروف کا وہ ساری گیم وہ کھیل رہا ہے آپ کو فون پہ, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیمرے سے, اور اتنے میں کیمرہ آف ہو جائے, لاسٹ موو ہے کیمرہ آف ہو جائے, اور آپ کو پتا, آپ بھی تو چیس کھیلتے ہی ہیں تو آپ کو پتا بس اتنی سی بات ہے, اور آپ چیک میٹ کر دیں, اس کے بعد آپ بھنگڑے ڈال رہے ہو کہ دیکھو میں نے گرینڈ ماسٹر کو ہرا دیا, لک ایٹ ہو آئی ایم. ٹھیک ہے, چیس کی میں ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ پاور الگورتھم کی جو پاور ہے نا ایک موو کی, دیٹ 52,000 to 1 ایوری سنگل ٹائم, آپ اس کے اندر سے سارا کی ساری ہیلپ کسی اور سے لے رہے تھے, آخر میں آ کے آپ نے پیادہ ایسے رکھا ہے, اور وہ بھی اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی کہ اتنا رکھا, وہ اس کے پیچھے بھی فیکٹر ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو ایروگنٹ کہ تو ہوتا کون ہے, میرے جیسے بندے سے گیم کھیل رہا ہے, اور پرائز لے رہے ہوں جا کے, اور وہی ڈیلوژن کے اندر دنیا کو بتا رہے ہوں, اور تکبر میں آ جائیں, اور اسی تکبر میں اللہ کا انکار کر دیں. یار یہ جو باتیں ہم نے کی نا, ہم نے دبے الفاظ میں توکل کی بات بھی کر دی ہے نا, یو نو ایگزیکٹلی, نہیں توکل ہی تو ہے, لیکن ملین ٹو دی پاور آف ملین فیکٹر اس وقت میرے اوپر لگے ہوئے ہیں. کسی بھی ٹائم پہ مجھے برین ہیمریج ہو سکتی ہے, جس لیول پہ میں بیلنس ہوا ہوں نا جسم, آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت, کچھ نہیں ہو رہا ہمیں, ایوری سنگل کن کے پیچھے ایونٹ کے پیچھے کن ہو ہی جا رہا ہے, سانس آئی جا رہی. اینی اینڈ ایوری ون ہو ہیز ڈائڈ انسٹنٹلی, اسپورٹس مین سے لے کے یو نو دفتروں میں پڑے ہوئے بندے فوت ہو گئے, کیا ہوا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسٹیو جابس کانفرنس روم میں مر گیا, خیر وہ تو ایک پرانا پیشنٹ تھا. اینی باڈی ہو ڈائز این انسٹنٹ ڈیتھ, سڈن ڈیتھ جسے کہتے ہیں. Why do you think we are free from that, from that possibility? We're not free from that possibility. میری بھی sudden death ہو سکتی ہے. The fact کہ اس سیکنڈ میں نہیں ہوئی, بس اس کا مطلب ہے کہ الگورتھم پیچھے سے کن لے کے آ رہا ہے, کن ہو ہی جا رہا ہے اور میں چلی جا رہا ہوں, اجازت مل رہی ہے. ہاں کن ہو ہی جا رہا ہے, اجازت نہیں, حکم ہے, حکم ہے. اجازت تو میں اجازت ڈفرنٹ سائیکالوجی, یہ تو میں کر رہا ہوں, he is doing it himself, and we are actually living a life, and بار ٹرافی دو مجھے میری تصویر لگاؤ, میری سیلفی, کیونکہ میں نے کی ہے. اس سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے کیا حیثیت ہے ہماری, کہ سارا کچھ میں تجھے کر کے دے رہا ہوں, بس تو موو چلنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایوارڈ دو, میں لوگوں کو تو تضحیق کرتا پھرتا ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے, دس از the craziness of the human being. اور دیکھیں سلمان اسلام کو دیکھیں, جب بھی کوئی نعمت ملتی نا تو یہ تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یا کہتے ہیں میرا مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, اللہ پہ احسان نہیں کیا بس شکر کر کے, نہیں طرف سے نہیں ہے, ومن کفر فان ربی غنی کریم, یعنی اللہ تعالیٰ جو کفر کا کرے گا, لگتا ہے کہ اللہ یہ سب تیرا نہیں ہے میرا ہے, تو اللہ کو تیری پرواہ بھی نہیں شکر کی, لیکن وہ تو اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہا تھا جو تو کر رہا تھا. اور صحابہ کو آئی تھنک انہوں نے نا جنت کی ٹھنڈک کو فیل کر لیا تھا, انہوں نے نا قیامت کے دن کی جو گرمی اور تپش ہے نا اس کو پہچان لیا تھا اور فیل کر لیا تھا, اللہ کی ذات کو نا پہچان لیا تھا, اور وہ اتنے یقین کا لیول کو مینٹین کر پاتے کہ ہم کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ کل ہی ہے جب ہم نے جانا, دنیا ہاتھ میں تھی ان کے, دنیا ہاتھ میں تھی. ڈاکٹر تھا نا, وہ مجھے میرا دوست سے کہتا ہے یار بات سن, یہ میں نے کہا نا یار بھائی امرت فہو یشفین پڑھ لیا کر دوائی سے پہلے نا, کہتا ہے یار دیکھو یہاں پہ نا کہیں پہ لائن ڈرا کر لیا کرو, تم نا اتنے نا مولوی ہو جائے کرو, دوائی اللہ نے ہی بنانے کے لیے ہمیں کہا تھا, تو دوائی بن گئی, اب دوائی شفا دے رہی ہے. کس جگہ پہ آ کے تو ایک اسلام کے کانسیپٹ کے اندر ایک کنفیوژن نہ ڈال. ایک ٹرین چل رہی ہے, ٹرین کے اندر, ٹرین ایک اسٹیشن دوسرے اسٹیشن پہ جانا ہے, تو نے ٹرین کے اندر جا کے اپنی بوگی فٹ کر دی ہے, اور بوگی تیری ٹرین نے آگے پہنچا دی ہے, اور تو کہہ رہا ہے تو نے پہنچائی ہے. ہاؤ کین یو پاسبلی سے دیٹ؟ دوائی جب جسم میں جاتی ہے تو سر درد کی دوائی کا پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ سر میں کیوں نہیں لگاتے ہو دوائی کو؟ پیناڈول یہاں پہ ڈالا کرو نا, یہاں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہاں سے وہ ٹرین پوری کیمیکل میکنزم کے ساتھ پورا آکسیجنیشن ہوتی ہے, اس کی ہارٹ کے تھرو پمپ ہوتا ہے, پھر برین میں جاتا ہے, پھر کہیں جا کے خون اتنا تھن ہوتا ہے کہ وہ بلاکیج جو ہے نا, جو وین کی جو آکسیپٹل پین ہے, جو یہ یا پھر کہیں پہ بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے, وہاں سے خون ٹرانسفر ہو گیا تو ٹھیک ہے, بس تمہارا ہیڈ ایک ختم ہو گیا. ایوری میڈیسن ورکس لائک دس. And you think medicine is doing this? Even though the whole system itself, وہی ٹرین ہے چلی جا رہی ہے, آپ نے بس ایک اپنا بیگ ڈال دیا ایک بوگی میں, وہ ٹرین نے آگے پہنچا دیا. نہیں, بیگ نے کیا ہے, بیگ نے کیا ہے.
It is such a حالانکہ سائنس تو ہمیں اللہ سے قریب کرنا چاہیے تھا سائنس کو کہ یا اللہ تو کتنا ہمیں سنبھال رہا ہے اور ہم کتنے تیرے محتاج ہیں. انفارچونیٹلی دلوں کی خرابی کی وجہ سے ہم اور دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے اور کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ایک میکینزم کے تھرو ہو رہا ہے. اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک میکینزم کے تھرو ہوتا ہے ہر چیز. مطلب بادل ٹکراتے ہیں, بجلی گرجتی ہے, پانی آتا ہے, لیکن یہ سارا اسباب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. حکم why this happens, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم اس کا دیکھیں میں نا ایک فلسفے پہ پہنچ گیا تھا, اگر دنیا میں نا یہ رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی, جس یوتھ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے میں اس کو بتا دوں, تو آپ ابھی ایک ڈائپر بھی نہ بنا سکے ہوتے. بالکل دنیا میں اگر رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی تو آپ کسی بھی لیول کے اوپر کوئی مسجد کے اوپر دیوار بھی نہ بنا سکے ہوتے. یہ مولوی صاحب بھی سن رہے ہوتے. Because of this conflict between the classes and between the conflict between you and yourself, you went into the game. امیجن کریں, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ دنیا میں ہر بندے کے پاس ہر وقت کی روٹی, ہر وقت کا کپڑا, ہر وقت کا مکان ہے. ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں تو ڈپریشن کا دورہ پڑے گا آپ کے اوپر کہ پھر آپ کیا کروں. اگر ہر بندے کے پاس سب کچھ ہی آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ لیگزوٹنل لے رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ پہ پال رہے ہوں گے. جو غریب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحریک بنائی ہوئی ہے. جو کمزور ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے تحریک بنائی. اگر آپ خود کمزور ہیں آپ اپنے لیے خود تحریک ہیں کہ چل آگے چلو. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو تدریج کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے یہ کانفلکٹ خود بنایا ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ رزق کا کانسیپٹ بھی ہمارا ہے یا پھر انسانوں نے آپس میں بنا لیا. The need itself of the human being is the determinant of the success and progress of the human being. And that's exactly what most people don't get. کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ سارے کو مل جائے, ورلڈ پیس ہو جائے. حضرت عیسیٰ کے بعد ورلڈ پیس ہو جانا ہے, سب کو پتہ ہے, حدیث ہے. اور ان کے 40 سال بعد انسانوں نے دوبارہ تباہی مچا دی کہ ہمیں یہ ورلڈ پیس نہیں چاہیے. We want the hierarchy of competence to manifest itself because جنت کے راجکمار ہمیشہ ٹاپ آف دا ٹاپ جانا چاہتے ہیں. ان کو ساری دنیا چاہیے, ہر انسان کو سب کچھ چاہیے. Everybody wants everything because یہ ہماری پروجنی کے اندر ڈیزائنڈ ہے. ظاہر ہے جنت میں سب کچھ ہی ہونا ہے ہمارے پاس, تو ہمارے کن کے اوپر آتی ہیں چیزیں. یہاں پہ یہ کن کے مطابقت سے ہم نے بنا لیا کہ بٹن دباؤں ہو جائے, بٹن دباؤں ہو جائے. جنت میں ایسے ہی ہونا ہے. ساری کی ساری انسانی ترقی جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے. جو دنیا ہے نا وہ جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے کہ یار میں چونکہ وہاں پہ بادشاہ ہوں, یہاں پہ بھی بادشاہ چاہیے. اور اس کانفلکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیسہ لے کے آنے میں تو آپ کو تسکین ہو سکتی ہے. پیسہ آ گیا اس کی کوئی تسکین کا لیول ہی نہیں. سوری, اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ہاف لائف, اور آپ اسی ڈپریشن میں جائیں گے جس ڈپریشن میں ہر وہ بندہ جاتا ہے کہ جس کا پرپز جو ہے نا وہ مرنے سے پہلے کہیں پہ سیٹ ہو گیا. محمد الجناح کی کتاب مائی بردر جو ہے نا فاطمہ جناح کی, وہ پڑھیں. فاطمہ جناح نے کہا کہ ان کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھی. اس وقت ڈاکٹر تھا وہ گورا تھا. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ جا کیوں نہیں رہے ہو, تمہاری اپوائنٹمنٹس پینڈنگ ہے, اتنا تو نہیں چلے گا. ہی سے نہیں میں نہیں جا رہا. Then he started coughing blood. تو فاطمہ جناح نے خود لکھا ہوا ہے, دیکھیں اندر کا مولوی جاگا ہے فاطمہ کا. اینڈ شی سیڈ تو جان کے نہیں جائے گا تو تو دوزخ میں جائے گا کیونکہ تو پھر خودکشی کر رہا ہے. اور محمد الجناح نے کیا کہا کہ میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا کہ 9 کروڑ بندے بچانے کے لیے ایک بندہ مارا ہے میں نے, کیونکہ اگر اس گورے کو پتہ چل گیا نا مجھے ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے تو یہ اپنا ڈیسیژن ڈیلے کر دیں گے. ابھی اس سیشن کی فوراً بعد گوگل کیجیے گا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ٹیسٹمنی. ہی ہمسیلف آن ریکارڈ سیڈ, ابھی بھی ہے, کہ اگر مجھے پتا ہوتا if I had known کہ جناح is terminally ill I would have delayed the making of Pakistan 10 years. میں 10 سال تک ویٹ کر سکتا تھا کہ یہ مر جائے بس, کیونکہ اس کے مرنے کے بعد نہیں بنتا. تو جب آپ کا پرپز بڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ کی لائف چھوٹی ہو جاتی ہے, آپ کی لائف کی کوئی قدر نہیں ہوتی آپ کو. If you are outbound and doing it for people then you yourself don't matter. پھر ڈپریشن نہیں ہوتی آپ کو بیماریوں سے, پھر آپ خود جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں وہ فیول بنوں گا کہ جو گاڑی کو آگے لے کے جائے گا, بے شک مجھے مرنا پڑے اس میں. So if you have a purpose which is in this life, sorry کہانی ختم ہے آپ کی. you're bound to be depressed. You're going towards a journey of doomsday only. اگر آپ کا پرپس آؤٹ باؤنڈ ہے, لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کی فلاح ہے. نبی علیہ السلام نے کہا مجھے ایک امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا مطلب کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ ادھر. دیکھو
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو. ہمیں ہر مولوی سناتا ہے, ہاں مولوی صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ حدیث یہی ہے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کو کیسے انہوں نے کیسے مقید کیا ہے. نبی علیہ السلام نے پرپز آف لائف بتایا انسان کا کہ مجھے وہاں پہ امت کی کثرت چاہیے, کہ دس از دا مین ہو براٹ موسٹ آف دا پیپل ٹو اللہ, ٹھیک ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں زیادہ بچے بھی اس لیے کرو کہ زیادہ مسلمان جو ہیں وہ پیدا ہو سکے, انہیں اچھی تربیت کرو. تو بات ہے کہ ہمیں ریپنگ اٹ اپ انشاءاللہ, ہمیں جس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا وہ تو قیامت پہ یقین رکھتا ہے اور وہ تو قیامت کے لیے کام کرتا ہے. مگر جس کو مال پہ یقین ہے, جس کو مال پہ ایمان ہے, توکل مال پہ, بھروسہ مال پہ ہے, وہ پھر اسی کو اپنا سب کچھ, اسی کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے, اور پھر وہ اسی کو کمانے کے لیے جو مرضی کرنا چاہے کرتا ہے. اپنے ویلیوز قربان, اپنی اسلام کو قربان, اپنے پیرنٹس کو قربان, ہر چیز قربان کر دیتا ہے. یہ مینز تھے جن کو ہم نے, یہ رزلٹ تھے جن کو ہم نے وہ بنا لیا مینز. ایگزیکٹلی, یہ ایسے ہوا ہے جیسے ہم نے ریلوے اسٹیشن پہ نا اپنا گھر بنا لیا, ہم نے ایئرپورٹ پہ اپنا گھر تعمیل کر لیا, حالانکہ ہم نے جانا ڈیسٹینیشن پہ تھا. سو اینی فائنل ورڈز, پہلے علی بھائی پھر ساحل بھائی انشاءاللہ. میں یہی بس کہنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں تو آپ کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. مطلب جو مال آپ کے پاس آتا ہے, جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اور میں یہ کہوں گا کہ رزق جو ہے صرف وہ پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ ہر اس شکل میں ہوتا ہے. جیسے آپ کے پاس انرجیز ہیں, ٹائم ہے, وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. تو یہ مینس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو بیسیکلی گولز بنا لیا. تو یہ اصل میں ہمارا ڈائلیما. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. جی میں نا بلکی سیدھی کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا, and I said, ان کو امی کہتے ہیں نا سارے ان کے مشن والے. So I said, امی کتنے پیسے چاہیے, میرے پاس ڈونرز ہیں. She said کہ کب دینا ہے, and I said اسی منتھ. She said 17 لاکھ روپے چاہیے. اتنا آسان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے نا کہ پرپز کیا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت پتہ چل جاتی ہے. ورنہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کتنے پیسے چاہیے تو میں 10 کروڑ ہی مانگوں گا کہ دینے آیا بندہ تو سب کچھ دے. She said نہیں 17 لاکھ. And I said اس کے بعد, She said اس سے پہلے تو دیتا رہے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی بھی مانگوں گی. 25,000 بچوں کی ماں ہے, صرف اس لیے کہ پاکستانی ہے, کوئی اس بارے میں آرٹیکل نہیں لکھتا یا ٹائم میگزین کے کور پہ نہیں آتی ہو. 25,000 بچے پال رہی ہو. یہ وہ پاکستانی مسلمان ہے جو اپنا بچہ کوڑے میں پھینک جاتے ہیں تو وہ اٹھاتی ہے کہ کوڑے میں کتے کھا رہے تھے بچے کراچی میں, آپ کو پتا ہے یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. اور وہ پال لیتے کہ یار خدا کا واسطہ کوڑے میں تو نہ پھینکو بچہ, انسان کا بچہ پھینک رہے ہو. I'm giving you an example here کہ جس بندے کا پرپس کلیئر ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, پیسے اس کے استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں, پیسے اس کا مقصد نہیں بنتا. جب بڑا مقصد بنائیں گے تو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیسے سے ویلیوبل کوئی چیز نہیں ہے. پھر پیسہ ہی بنائیں, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہیں پتا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے, وہ لاہور کے پہلے ہر اسٹیشن کے اوپر انجوائمنٹ کے لیے رک جائے گا. جب اس کو پتا ہے لاہور جا رہا ہے تو کسی بھی جگہ پہ 5 منٹ سے اوپر کہے گا سر سٹریس ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. وائی آر یو انجوائنگ دا بیوٹی آن دا موٹر وے. بیڑا کے اوپر شادی کی باتیں نہیں کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی لڑکی دیکھ لیں سر. ہی از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان لاہور بیکاز ہی نوز ہی از گوئنگ ٹو لاہور. اینی اینڈ ایوری تھنگ ول بی اے ڈسٹریکشن ناٹ این اٹریکشن. اگر آپ کو پرپز نہیں کلیئر تو آپ کی ہر چیز اٹریکشن ہے, ہر ڈسٹریکشن بھی آپ کی اٹریکشن ہے. اس لیے ہر بچہ, ہر ویڈیو, ہر مووی, ہر سپورٹس, رونالڈو کو بھی پتا ہے, ٹام کروز کو بھی پتا ہے, اس کو آئنسٹائن کو بھی پتا ہے, اس کو نیوٹن کو بھی پتا ہے, اس کو اسلام کو بھی پتا ہے. اس نے بریانی بنا لی ہوئی ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حیاکی میں اس نے خود کہاں جانا ہے. No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one. And everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. سوچیں صحیح, ہر بندہ رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے, ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے, اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. اور راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے.
ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمن جنت میں بیٹھے, اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا, پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچ, عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرات, جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the Sahabi who had the amama of Nabi alayhi salam. He is the man who's going to enter many years after Sahabis. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں, قابیل نے قتل کر دیا اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں, مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں, اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے. تو وہاں پہ تو کتے کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی. ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے. 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس سے میرے ہاتھ باہر رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے رفع دین جو کرتے ہیں ہم, ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ہم کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از اے بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی, اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی یا سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی, سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہے تو تکلیف آئے گی. نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں, نہیں جی نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ کیسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے. سو it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you will find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمن بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے. سو آئی ہوپ ایوری بڈی از کلیئر کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا, مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ.